السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، کسی زمانے کا ذکر ہے، چار نوجوانوں کی دوستی کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک تو ان میں اسی ملک کے بادشاہ کا لڑکا تھا، دوسرا وزیر زادہ تھا، تیسرا شاہی جوہری کا لڑکا اور چوتھا ایک سپاہی زادہ تھا۔ تینوں دوست امیر آدمیوں کے لڑکے تھے، چوتھا غریب سپاہی کا بچہ تھا۔ اس وجہ سے بجائے 4 یار کے 3.5 یار کہلاتے تھے۔ لوگ سپاہی زادہ کو آدھا یار کہتے تھے، مگر وہ آپس میں امیری غریبی کا بالکل خیال نہیں رکھتے تھے۔ کپڑے سب ایک طرح کے پہنتے تھے، کھانا ایک جگہ اور ایک ہی قسم کے کھاتے تھے، ایک ہی جگہ سوتے تھے، جہاں کہیں جاتے چاروں ساتھ اکٹھے جاتے۔ اگر ایک کے سر میں درد ہوتا تو تینوں اپنے سروں پر پٹیاں باندھ لیتے، ایک کو بخار آتا تو تینوں پلنگ پر لیٹ جاتے۔ غرض کہاں تک بیان کیا جائے، چاروں ایک حال اور ایک ہی وضع میں رہتے تھے۔ بادشاہ کو شہزادے کی طرف سے فکر ہونے لگی، کیونکہ وہ ولی عہد تھا۔ ایک دن وزیر سے مشورہ کیا، اس نے بھی تجویز ظاہر کی، اس کا لڑکا بھی شامل تھا۔ بادشاہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ان کی شادی کر دینی چاہیے، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جوہری کو بلا کر پوچھا، اس نے بھی بڑی خوشی سے اسے منظور کر لیا۔ لڑکوں کی جب رائے لی گئی تو انہوں نے کہا، شادی ہم اس شرط پر کریں گے، سپاہی زادے کی شادی بھی اسی طرح کی جائے جس طرح ہماری ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معمول میں فرق نہیں آئے گا، ہم چاروں اسی طرح ساتھ رہیں گے جس طرح اب رہتے ہیں۔ بادشاہ اور وزیر نے اپنے دل میں سوچا، شادی کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، لہٰذا ان کی شرط منظور کر لینی چاہیے۔ بادشاہ سلامت نے سپاہی زادے کی شادی بھی بڑی دھوم دھام سے کی۔ اب ان چاروں کا یہ دستور تھا، رات کو اپنے اپنے گھروں میں سوتے تھے اور دن کو ساتھ رہتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ چاروں شام کے وقت سیر کو جا رہے تھے۔ شہزادی اپنے محل کے جھروکوں میں سے باہر کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ چاروں جو نیچے سے گزرے تو اپنے بھائی کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہی 3.5 یار ہیں، مگر جوہری بچہ ایک ہی نظر میں وہ شہزادی کو پسند آ گیا، مگر منہ سے نکالنے کی بات تھی، چپ چاپ آ کر اپنے پلنگ پر لیٹ گئی۔ رات کو کھانا بھی نہ کھایا اور سر درد کا بہانہ کر دیا۔ دوسرے دن صبح بادشاہ بیگم اپنی لڑکی کی صورت دیکھ کر پریشان ہو گئی، وہ کئی دن کی بیمار لگ رہی تھی۔ اسی وقت شاہی طبیب بلوائے گئے، مگر انہوں نے کوئی بیماری نہیں بتائی۔ پیٹ کے درد کی دوا وغیرہ دے دی گئی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ شہزادی کا ہنسنا بولنا چھٹ گیا۔ دن رات جوہری کے بچے کا خیال اس کے دماغ میں بسا رہتا۔ شہزادی کی ماسی بڑی جہاں دیدہ تھی، وہ چالاک بھی تھی، وہ سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ایک دن اس نے بہلا پھسلا کر شہزادی سے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھی۔ پہلے تو وہ ٹالتی رہی، لیکن بوڑھی نے اسے یقین دلایا کہ اگر تم کہو تو میں تمہارے واسطے آسمان کے تارے توڑ لاؤں گی، میں اپنی شہزادی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ اگر کسی نے انگلی دکھائی تو بادشاہ سلامت سے کہہ کر اس کی انگلی قلم کروا دوں گی، کسی نے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا ہوگا تو اس کی آنکھیں نکلوا دوں گی، کسی نے کوئی زبان سے گستاخی کی ہوگی تو اس کی زبان کھچوا دوں گی۔ میں تمہارے اوپر سے قربان ہو جاؤں، کچھ تو دل کا حال بتاؤ۔ شہزادی بوڑھی کے گلے میں باہیں ڈال کر رونے لگی۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا بوڑھی اماں، بس میرا دل گھبراتا رہتا ہے۔ بوڑھی نے اس کی بلائیں لے کر کہا، میں صدقے جاؤں، کیوں دل گھبراتا ہے میری بیٹی کا؟ پہلے تو کبھی یہ شکایت نہیں تھی، 3 دن سے تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے، کیا خواب میں ڈر گئی تھی یا دشمنوں کا کوئی آسیب نظر آیا تھا؟ کچھ تو بولو میری چاند۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے بوڑھی کی طرف دیکھ کر کہا، اماں مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اگر منہ سے بھانپ بھی نکلی تو بدنامی ہوگی، معلوم ہوتا ہے میں اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ بوڑھی نے اسے گلے لگا لیا اور بولی، مرے تمہارے دشمن، میری شہزادی بنو، تمہیں میرے اوپر بھروسہ نہیں؟ تم مجھے بتاؤ تو صحیح، میں کسی سے نہیں کہوں گی۔ غرض بوڑھی کے بہلانے پھسلانے سے شہزادی نے سب کچھ اسے بتا کر کہا، میں ایک دفعہ اس کو دیکھنا چاہتی ہوں بس۔ بوڑھی نے اس کی بلائیں لے کر کہا، میں صدقے جاؤں، یہ کون سی مشکل بات ہے، میں کل ہی اس کو لے آؤں گی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ شہزادی بوڑھی سے لپٹ کر رونے لگی، دیکھو میری بدنامی نہ ہو، امی جان گھر کی لونڈیوں اور مغلانیوں کے کان تک یہ بات نہ پہنچے، اگر ابا حضور کو خبر ہو گئی تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ بوڑھی نے اسے تسلی دی اور بولی،
शहजादी बेगम, तुम अपनी हालत दुरुस्त कर लो, पहले की तरह खाओ पियो, हंसो बोलो। अभी तक बादशाह सलामत को तुम्हारी खामोशी का हाल मालूम नहीं, वरना वो वजीर से मशवरा करेंगे, बात आगे बढ़ेगी। लोग खुदा जाने क्या कहें और क्या ना कहें। मैं आज ही से कोशिश शुरू करती हूँ। शहजादी ने उठकर मुंह हाथ धोया, लिबास तब्दील किया और अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। बादशाह बेगम ने बड़े प्यार से उसके मुंह पर हाथ फेर कर पूछा, मेरी चांद सी बेटी, अब तबीयत कैसी है? हकीम साहब की माजून से कुछ फायदा मालूम हुआ या नहीं? शहजादी ने अदब से जवाब दिया, जी हाँ अम्मी हजूर, आज तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। थोड़ी देर के बाद शहजादी अपने कमरे में वापस चली गई। नाश्ता भी किया, खाना भी खाया। बूढ़ी ने तन्हाई में बादशाह बेगम से कहा, हुजूर, साहबजादी पर किसी की नजर है। आज मैंने उनकी नजर उतारी तो कुछ बेहतर हुई हैं। अब मैं अपने पीर साहब के पास जाऊंगी, वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। उनका ताबीज लाकर शहजादी के गले में डालूंगी। मगर मैं ये नहीं चाहती कि महल की मुगलानियों और कनीजों को इस बात की खबर हो। आप मुझे चोर दरवाजे की कुंजी दे दें, वरना पहरेदार पूछेंगे कि क्या करोगी और कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। चाबी मेरे पास होगी तो दोपहर को बुर्का उड़कर चुपके से निकल जाऊंगी। बादशाह बेगम के फरिश्तों को भी खबर ना थी कि बूढ़ी क्या कार्रवाई करने वाली है। उन्होंने फौरन चाबियां उसे दे दी। उसने चाबी अपने जेब में रख ली। उसी दिन दोपहर को जब लोग आराम कर रहे थे, बूढ़ी चोर दरवाजा खोलकर बाहर निकली और सीधी जौहरी के घर पहुंची और अंदर इतला करवाई। नौकरानियां दौड़ी हुई जौहरी की बीवी के पास गईं। जब उसे खबर हुई कि शहजादी की बूढ़ी आई हैं तो फौरन बुलवा लिया गया और उसकी बड़ी आव भगत से बिठाया और पूछा, बताएं बूढ़ी अम्मा, कैसे आना हुआ? बूढ़ी बोली, बड़े जौहरी साहब से काम है, बादशाह बेगम ने भेजा है। जौहरी को जब इतला पहुंची तो वो शाही नौकरानी का सुनकर सब काम छोड़कर अंदर आया और बूढ़ी से पूछा, क्या काम है बड़ी अम्मा? बूढ़ी ने जवाब दिया, जौहरी साहब, हमारी शहजादी की गुड़िया की शादी है, छोटे छोटे जेवरात की जरूरत है। छोटे जौहरी को मेरे साथ भेज दीजिए, शहजादी खुद उन्हें समझा देंगी। बूढ़ी की बातें सुनकर जौहरी का माथा ठनका। उसने जवाब दिया, बड़ी अम्मा, लड़का अभी इन चीजों से नावाकिफ है। वो तमाम दिन अपने दोस्तों के साथ सैर व तफरी में रहता है या शिकार पर चला जाता है। रात को आकर अपने कमरे में सो जाता है। वो भला क्या जाने जेवर क्या होता है और जवाहरात क्या चीज हैं। मैं हाजिर हूँ, मुझे शहजादी साहिबा की खिदमत में ले चलो, मैं उनकी मर्जी के मुताबिक गुड़िया का जेवर बनवाकर पेश कर दूंगा। बूढ़ी ने जवाब दिया, नहीं जौहरी साहब, बादशाह बेगम ने मुझे यही हुक्म दिया है। इसकी वजह यह है कि तुम्हारा लड़का शहजादे का हम उम्र है और उनका गहरा दोस्त भी है। उन्होंने फरमाया है कि जैसा मेरा लड़का वैसा जौहरी साहब का। मैं उसी के सामने हो जाऊंगी और खुद नमूने बताऊंगी। तुम्हें क्या पता, हमारी शहजादी अपनी अम्मा की बहुत लाडली हैं। उनकी ये जिद है कि असली जवाहरात के जेवर गुड़िया के लिए हैं। जौहरी गरीब परेशान था। वो सोचने लगा, अगर वाकई बादशाह बेगम ने बुलाया है और मैं नहीं जाने दूंगा तो बादशाह सलामत तक मेरी शिकायत पहुंचेगी, और अगर बूढ़ी बहाने से ले जाना चाहती है तो दूसरी मुसीबत आएगी। बूढ़ी ने उसको खामोश देकर पूछा, क्या सोच रहे हो जौहरी साहब? अगर लड़के को नहीं भेजना चाहते तो मैं बादशाह बेगम से जाकर कह दूं, फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। जौहरी ने खुशामदाना लहजे में कहा, बूढ़ी अम्मा, तुम खफा क्यों हो गई? बात दरअसल ये है, मैं कल जवाब दूंगा। तुमको मालूम है, मेरा लड़का जब तक अपने दोस्तों से मशवरा नहीं कर लेगा हरगिज मेरा कहना नहीं सुनेगा, चाहे मैं उसकी गर्दन क्यों ना उड़ा दूं। खुदा ना करे जौहरी जी, कैसी बातें करते हो। तुम आज लड़के से कह दो वो शौक से अपने दोस्तों से मशवरा करे। मैं कल शाम को आऊंगी। गर्ज बूढ़ी खूब पूरी कचौरी और मिठाइयां खाकर चोर दरवाजे से महल में आ गई और एक सादा कागज तय करके बादशाह बेगम को दिखाकर कहा, हुजूर मैं तावीज ले आई हूँ, अभी कपड़े में सीकर शहजादी के गले में डालती हूँ। शाह साहब ने कहा है कल पानी दम करके देंगे। शाह साहब के मोकलों ने बताया है कि किसी जिन का साया है। शहजादी नहाकर बाला खाने पर बाल खोले खड़ी थीं। वो जिन हवा में उड़ा जा रहा था, उसका साया शहजादी पर पड़ गया। खुदा ने चाहा तो 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और उधर दूसरी तरफ रात को जब जौहरी का बच्चा घर आया तो उसके बाप ने सारा किस्सा सुनाया।
وہ ڈرپوک قسم کا لڑکا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، پتا جی آپ نے صاف جواب دے دیا ہوتا، میں بادشاہ بیگم سے کیا بات کروں گا؟ مجھے تو زیور وغیرہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں اپنے دوستوں سے پوچھوں گا، ان میں شہزادہ بھی ہے، وہ نامعلوم کیا سمجھے۔ میں تو اس وقت پریشان ہو گیا ہوں۔ جوہری بولا، پریشان تو بیٹا میں بھی ہوں، وہ بوڑھی کل شام کو واپس آئے گی، تم صبح دوستوں سے مشورہ کر کے مجھے بتا دینا، جو تمہارے دوست کہیں تم وہی کرنا۔ قصہ مختصر۔ دوسرے دن صبح سے پہلے جوہری بچے نے اپنے دوستوں کے سامنے سارا قصہ بیان کیا اور بولا، اب بتاؤ میں کیا کروں، مجھے تو اس طرح چوری سے محل میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ سپاہی کے بیٹے نے ہنس کر کہا، ابے ڈرنے کی کیا بات ہے، ضرور جا، تیری تو قسمت جاگ گئی، بہت سارا انعام ملے گا۔ وزیر زادہ بولا، میری بھی یہی رائے ہے، بادشاہ بیگم کا حکم بجا لاؤ۔ شہزادہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنی ماں کی زبانی شہزادی کی خاموشی کا حال تو سنا تھا، گھر میں گڑیا کی شادی کا تو کوئی تذکرہ نہ تھا۔ وہ سوچنے لگا، اس میں ضرور کوئی بوڑھی کی چالاکی ہے۔ بہرحال اب تو مجھے بھی یہی مشورہ دینا پڑے گا۔ اس نے جوہری بچے سے کہا، ضرور جاؤ، کوئی ناگہانی مصیبت پڑے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دوسرے دن بوڑھی دوپہر کو پھر جوہری کے پاس آئی۔ جوہری بولا، میرا لڑکا راضی ہے، جس وقت تمہارا دل چاہے اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ بوڑھی بہت خوش ہوئی اور بولی، رات کو ٹھیک 8 بجے میں آؤں گی، دن کو لوگ دیکھیں گے اور بادشاہ سلامت کو اطلاع نہیں، وہ ان فضول خرچیوں کو پسند نہیں کرتے۔ ماں کی ممتا کو تو تم جانتے ہو، بہت بری ہوتی ہے، وہ اس لیے مجبور ہو گئیں۔ غرض اس قسم کی چکنی چپڑی باتیں بنا کر وہ بوڑھی چلی گئی۔ جوہری پرانا گھاگ تھا، سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، بھگوان عزت رکھنے والا ہے۔ 8 بجے یہ چاروں دوست جوہری کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور ان کا انتظار کرنے لگے۔ سپاہی زادے نے جوہری بچے کو خوب قیمتی لباس پہنایا اور ایک زمرد اور ہیروں کا کنٹھا اس کے گلے میں ڈالا۔ جوہری نے بادشاہ بیگم کے واسطے ہیروں کا گلو بند اور شہزادی کے لیے یاقوت کا ہار نظر کرنے کے لیے بیٹے کو دیا۔ 9 بجے بوڑھی آئی، جوہری کے لڑکے کو باہر سے بلوایا۔ اس کے دوستوں نے کہا، تم چلو، پیچھے سے ہم بھی آتے ہیں، ہم باہر کھڑے رہیں گے، مگر بوڑھی کو خبر نہ ہونے پائے کہ ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں۔ شہزادہ بالکل خاموش تھا، مگر دوستی کا حق نبھا رہا تھا۔ بوڑھی جوہری بچے کو ساتھ لے کر چلی۔ کچھ فاصلے پر یہ تینوں دوست بھی تھے۔ سڑک پر بالکل سناٹا تھا، کوئی رات کے 10 بجے ہوں گے۔ بوڑھی چور دروازے سے جوہری بچے کو لے کر محل میں داخل ہو گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی، اور اس کے تینوں دوست باہر کھڑے ہو گئے۔ شہزادہ اپنے محل کے کونے کونے اور چپے چپے سے واقف تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اندر سے ایک زینہ شہزادی کے بالا خانے کے کمرے میں جاتا ہے۔ یہ کٹنی بوڑھی ضرور جوہری بچے کو شہزادی کے پاس لے کر گئی ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی ماں تو 9 بجے سو جاتی ہے، مگر کچھ بول نہیں سکتا تھا، دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا۔ بوڑھی جوہری کو لے کر شہزادی کے کمرے میں پہنچا کر چلی گئی۔ شہزادی اپنے چھپر کٹ میں بیٹھی تھی۔ جوہری کا بچہ ڈرا ہوا سہما ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، شہزادی صاحبہ، آپ نے مجھے بلایا تھا، میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ شہزادی نے ایک پرشوق نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس وقت گھڑیال نے 11 بجائے۔ شہزادی نے گھبرا کر کہا، پہلے تو میرا ایک کام کر دو، آج میری بوڑھی کو وقت نہیں ملا، میں روز رات کو ایک پھل کھاتی ہوں، وہ نہ کھاؤں تو میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ فلاں فلاں سڑک پر ایک بوڑھا آدمی وہ پھل لے کر بیٹھا ہے، میرے لیے پرستان سے لاتا ہے، تم وہاں جا کر اس سے کہنا، شہزادی کے لیے جو اندران کے پھل لاتے ہو وہ مجھے دے دو، آج بڑھیا بیمار ہو گئی ہے، جو وہ قیمت بتائے تم اسے دے دینا۔ جوہری بچہ جی حضور کہہ کر الٹے قدموں واپس آیا۔ اس کے تینوں دوست باہر کھڑے تھے۔ سپاہی نے ہنس کر کہا، کیا جوتے مار کر نکال دیا جو اتنی جلدی واپس آ گئے ہو؟ جوہری بچے نے گھبراہٹ کے لہجے میں کہا، نہیں یار، وہ آنا تو مجھے شہزادی کے کمرے میں پہنچا کر چلی گئیں۔ شہزادی نے اندرائن کا پھل منگوایا ہے، روزانہ رات کو وہ بوڑھی اسے لا کر دیتی ہے، آج مجھے لا کر دینے کا کہا ہے شہزادی نے، تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ چاروں دوست پھل کی تلاش میں چل پڑے۔ شہزادی نے جو پتہ بتایا تھا وہاں جا کر دیکھا تو حقیقت میں ایک بوڑھا چھابڑی لیے بیٹھا اونگ رہا تھا
اور ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ سپاہی زادے نے آگے بڑھ کر بڈھے کو آواز دی۔ اس نے چونک کر دیکھا اور بولا، آج بڑی دیر کر دی، اور تم کون ہو؟ یہ پھل تو ایک بڑھیا لے کر جاتی ہے۔ سپاہی زادے نے جواب دیا، میں بڑھیا کا لڑکا ہوں، وہ آج بیمار ہے اور اسی لیے اس نے مجھے بھیجا ہے۔ بڈھے نے 5 اشرفیاں لے کر وہ پھل اس کے حوالے کر دیا، اور دوسری طرف شہزادی نے پھل کاٹنے کے لیے ایک تیز دھار کا قلم تراش رکھا تھا۔ وہ اس کو ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ جوانی کی عمر نیند سے جھوم رہی تھی۔ جوہری بچے کے آنے میں جو دیر ہوئی تو شہزادی چاقو ہاتھ میں لیے پلنگ پر لیٹتے ہی بے خبر ہو گئی۔ کروٹ جو بدلی تو چاقو دل میں پیوست ہو گیا۔ ایک چیخ کے ساتھ اس کی روح پرواز کر گئی۔ جوہری بچہ اندرائن کا پھل لے کر اوپر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ شہزادی خون میں نہائی پڑی ہے اور بستر اور پلنگ پر خون ہی خون تھا۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو شہزادی کے سینے میں چاقو اترا ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ خوف سے اس کا برا حال تھا اور وہ فوراً نیچے آ گیا۔ سپاہی نے ہنس کر پوچھا، اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ جوہری کا بچہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وزیر زادے نے اس کی حالت دیکھ کر پوچھا، یار تمہیں کیا ہوا؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہاں سے فوراً بھاگو، شہزادی کے سینے میں چاقو گھس گیا ہے، وہ بیچاری اس جہاں سے رخصت ہو گئی ہے، سارے کمرے میں خون ہی خون ہے۔ شہزادے کے دل پر ایک گھونسا سا لگا، مگر اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، الحمدللہ، اللہ نے عزت رکھ لی۔ اسی وقت چاروں تیز تیز قدموں سے جوہری کے گھر آئے اور چاروں نے آپس میں وعدہ کیا کہ یہ راز اپنے دل میں رکھیں گے۔ اس کے بعد اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ شہزادے کا محل الگ تھا، وہ وہاں چلا گیا، مگر تمام رات بہن کے غم میں روتا رہا۔ جوہری بیٹے کے انتظار میں جاگ رہا تھا اور دعائیں مانگ رہا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو پوچھا، بادشاہ بیگم نے کیا حکم دیا؟ لڑکے نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، ابا جی اس وقت تو مجھے نیند آ رہی ہے، میں صبح بتاؤں گا، اور وہ اپنے کمرے میں جا کر منہ لپیٹ کر پڑ گیا۔ قصہ مختصر، صبح سویرے بوڑھی چور دروازے سے شہزادی کے کمرے میں گئی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے استان خطا ہو گئے۔ اندرائن کا پھل زمین پر پڑا تھا اور چاقو کا پورا پھل شہزادی کے دل میں پیوست تھا۔ وہ بڑی چالاک عورت تھی۔ سب سے پہلے اس نے چاقو نکالا اور چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد روتی سینہ پیٹتی نیچے آئی۔ اس کی آوازیں سن کر کنیزیں دوڑی آئیں۔ بادشاہ بیگم تک بھی خبر پہنچی۔ بوڑھی کچھ نہ بتاتی تھی، شہزادی شہزادی کہہ کر سر پیٹے جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے بتایا۔ بادشاہ بیگم کھڑے قد سے گر پڑیں۔ محل میں کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ ننگے پاؤں دوڑے آئے۔ بوڑھی نے صبح سویرے کوٹھے پر جانے سے پہلے چور دروازہ بند کر دیا تھا۔ بادشاہ نے فوراً شہزادے کو بلوایا اور تمام ماجرا سنایا۔ دونوں باپ بیٹوں نے کوٹھے پر جا کر دیکھا، کسی کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ شہزادہ بالکل خاموش تھا۔ بیگم بادشاہ کو غشی کے دورے آ رہے تھے۔ سب سے زیادہ رونا پیٹنا بوڑھی مچا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میری شہزادی پر تو ایک جن عاشق تھا، یہ اسی کا کام ہے، بھلا یہاں 7 پردوں کے اندر کون آ سکتا ہے؟ بادشاہ کا تو ہوش نہیں تھا، بیٹی کو بہت چاہتے تھے۔ شہزادے نے سب گھر والوں کو سختی سے منع کر دیا کہ اس واقعے کی اطلاع باہر نہ ہونے پائے۔ غرض تمام دن اور پوری رات سب لوگوں کو روتے پیٹتے گزر گئی۔ دوسرے دن شہزادی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ 3-4 دن اسی طرح ماتم کرتے گزر گئے۔ بادشاہ سلامت منہ سر لپیٹے پڑے رہتے، دربار جانا چھوڑ دیا۔ وزیروں کی بھی عقل حیران تھی کہ نہ شہزادی بیمار تھی اور نہ اس کا کوئی علاج ہوا، آخر یہ کیا بھید ہے؟ شہزادے نے جب باپ کی یہ حالت دیکھی تو ایک دن بولا، ابا حضور، وہ بوڑھی بار بار جنات اور آسیب کا ذکر کر رہی تھی، اس کو ضرور کوئی نہ کوئی خبر ہوگی، آپ اس کو میرے حوالے کر دیجئے، میں آپ کے سامنے پوچھوں گا، مگر امی حضور بیچ میں دخل نہ دیں۔ بادشاہ بولا، بیٹا تمہیں پورا اختیار ہے، جو چاہے کرو، جس سے چاہو پوچھ گچھ کرو۔ شہزادے نے ایک کوڑا اپنے پاس رکھا اور بادشاہ سلامت کے کمرے میں بوڑھی کو بلا کر پوچھا، سچ سچ بتا، شہزادی کی موت کا سبب کیا ہے؟ اگر جھوٹ بولو گی تو اس کوڑے سے تمہاری کھال کھینچ لوں گا۔ بوڑھی رونے لگی، بھلا حضور، مجھے کیا خبر، میں تو معمول کے مطابق اندرائن کا پھل شہزادی صاحبہ کے پاس نیچے رکھ کر چلی آئی تھی،
صبح جا کر دیکھا تو ان کو اس حال میں پایا۔ شہزادے نے غصے سے کہا، اٹھاؤں کوڑا یا خود بتا دے گی؟ حضور، ان کے اوپر جن عاشق تھا، مجھ سے یہ قصور ہوا کہ میں نے اپنی شہزادی کے گلے میں تعویذ لا کر ڈال دیا، شاید اس وجہ سے اس نے غصے میں آ کر میری شہزادی سے بدلہ لے لیا۔ ارے اس کمبخت نے مجھے کیوں نہ مار ڈالا؟ شہزادہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے کوڑا اٹھا کر سڑاک سڑاک 2 ہی مارے تھے کہ بوڑھی بلبلا گئی، چیخنا شروع کیا اور بڑبڑا کر کہنے لگی، جوہری بچے، تجھے خدا غارت کرے۔ بادشاہ لیٹے لیٹے ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ شہزادے سے کہا، ٹھہر جاؤ، اب میں خود پوچھوں گا۔ بوڑھی نے سارا الزام جوہری بچے پر رکھ دیا اور بولی، ایک دن شہزادی دریا کی سیر کو گئی تھی، اس نامراد جوہری بچے کی نظر شہزادی پر پڑ گئی تھی۔ اسی رات کو وہ کمند ڈال کر کوٹھے پر آ گیا۔ شہزادی نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے آپ کو چاقو مار لیا۔ شہزادہ بولا، بالکل جھوٹ بولتی ہے، دراصل یہ خود اس کو لے کر آئی تھی۔ شہزادہ پورا قصہ سنانا چاہتا تھا مگر بادشاہ نے اس کو ڈانٹ دیا، خبردار، جو تم نے اپنے دوست کی حمایت کی، میں ایک لفظ سننا نہیں چاہتا، چلے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ شہزادے نے بہت چاہا کہ پورا واقعہ باپ کو سنائے مگر شاہی عتاب نازل ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے بغیر سوچے سمجھے کوتوال کو بلا کر حکم دیا کہ اسی وقت جوہری کے بچے کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اور توق پہنا کر قید میں ڈال دو، کل صبح 6 بجے اسے سریعام قتل کیا جائے گا۔ بادشاہ کا حکم تھا، جوہری کے بچے کو اسی وقت ہتھکڑیاں پہنا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ شہزادہ وزیر زادہ اور سپاہی زادے نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا اور کوتوال سے بولے، جو سزا جوہری بچے کو دی جائے وہی ہم تینوں کو بھی دی جائے اور ہمیں بھی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈالو۔ کوتوال نے شہزادے کے آگے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور، یہ میری مجال نہیں، بغیر بادشاہ سلامت کے حکم کے میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا۔ وزیر زادہ بولا، کل صبح جس وقت جوہری بچے کو قتل کیا جائے گا، ہم تینوں بھی اپنے سینوں میں اپنے ہاتھ سے خنجر ٹھونس لیں گے۔ یہ فیصلہ کر کے تینوں اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ غرض چاروں گھروں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ بڑا جوہری، اس کی بیوی اور جوہری بچے کی نئی بیائی ہوئی دلہن روتے روتے بری حالت ہو گئی تھی۔ جوہری اپنے عقیدے کے مطابق بھگوان کی مورتی کے آگے سر جھکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا مالا جپ رہا تھا۔ اس کی بیوی اپنی بہو کو لے کر مندر میں دیوی پر چڑھاوا چڑھانے چلی گئی۔ وزیر زادہ، شہزادہ اور سپاہی زادے کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ تینوں جائے نماز پر بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے، توبہ استغفار کا ورد تھا۔ صبح سے رات ہو گئی، کسی نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ بادشاہ کے محل میں بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شہزادے کو محل کی پل پل کی خبریں آ رہی تھیں۔ بادشاہ بیگم روتے روتے نڈھال ہو گئیں۔ شام کو انہوں نے بادشاہ کے پاس جا کر رو رو کر کہا، لڑکی کی تو موت پرسرار طور پر ہوئی، اب لڑکی کی جان آپ خود لے رہے ہیں۔ اگر میرا بچہ نہ رہا تو میں ہیرا کھا کے مر جاؤں گی، اور سنا ہے اس کی دلہن نے تو اپنی انگوٹھی کا ہیرا نکال کر پیس کر رکھ لیا ہے۔ بہت سے گناہوں کا خون آپ کے سر پر ہوگا۔ آپ نے شہزادی کی اس پوری بات نہ سنی اور جوہری کے بچے کو قتل کا حکم دے دیا۔ مجھے خود بوڑھی پر شبہ ہے۔ لڑکی کے واقعے سے 2 دن پہلے اس نے چور دروازے کی کنجی مجھ سے اس بہانے سے لی تھی کہ شاہ صاحب کے ہاں سے بچے کے لیے تعویذ لاؤں گی، اس پر آج سیب کا سایہ ہے۔ میں نے اس کے اعتبار پر اسے چابی دے دی۔ بادشاہ خاموش بیوی کی باتیں سنتے رہے۔ وہ خود بیٹے کے خیال سے بہت رنجیدہ تھے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے۔ بادشاہ بیگم نے پھر کہا، آپ لڑکے کو بلا کر پوچھئے، اسے سب معلوم ہوگا اور چاروں دوست ایک دوسرے کے راز سے بخوبی واقف ہوں گے۔ ممکن ہے جوہری بچہ بے قصور ہو، وہ بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ آپ اپنے ملک کے بادشاہ ہیں، آپ کے حکم کے خلاف رعایا زبان نہیں ہلا سکتی، لیکن حاکم کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے احکام جاری کرنے سے پہلے تحقیق کریں۔ آپ نے غصے میں بہت اجلت سے کام لیا ہے اور یہ نہ سوچا کہ جوہری بچہ محل کے اندر کس راستے سے داخل ہوا، سوا چور دروازے کے چاروں طرف پہرا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ لڑکے کو بلا کر سارا قصہ سنیں، پھر وزیر زادہ اور سپاہی زادے سے الگ الگ بلا کر پوچھیں، بڑے جوہری سے علیحدہ دریافت کریں۔ سچی بات سب کی زبان سے ایک ہی نکلے گی۔ اگر ان کے بیان مختلف ہوں تو سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر بادشاہ نے اپنے دل میں کہا، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے۔
لہٰذا انہوں نے بادشاہ بیگم سے کہا تم جا کر آرام کرو اور بوڑھی کو اپنے ہی کمرے میں رکھو، میں اس بات کی تحقیق کروں گا۔ رات کو 12 بجے کے قریب بادشاہ فقیروں کا بھیس بنا کر محل سے نکلا۔ سب سے پہلے اس نے جوہری کے دروازے پر جا کر صدا لگائی۔ وہ بیچارہ غریب ننگے پاؤں گھر سے نکل آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ جن کی سفید داڑھی ہے ہاتھ میں 1000 دانہ تسبیح لیے کھڑے ہیں۔ جواری ان کے قدموں پر گر پڑا اور رو کر بولا بابا صاحب میرے حال پر رحم کیجئے، میرا ایک ہی لڑکا ہے، بادشاہ سلامت نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ صبح 6 بجے کا وقت مقرر ہے، میرے گھر کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اس کی ماں کہتی ہے وہ کنویں میں ڈوب مرے گی، اس کی 3 مہینے کی بیاہی دلہن اس کی لاش کے ساتھ ستی ہو جائے گی۔ آپ دعا کریں بادشاہ سلامت اس کی جان بخشی کا حکم دے دیں۔ فقیر نے پوچھا کس جرم پر بادشاہ اسے سزائے موت دے گا؟ جوہری بولا بابا صاحب میرا لڑکا بے قصور ہے۔ ایک دن شہزادی کی نوکرانی آئی اور بولی بادشاہ بیگم نے تمہارے لڑکے کو بلایا ہے، شہزادی کی گڑیا کی شادی ہے، چھوٹے چھوٹے زیور بنوانے ہیں۔ میں نے بوڑھی سے کہا لڑکا ان چیزوں سے ناواقف ہے، نہ اسے زیور کی خبر نہ جوہرات کی پہچان، میں حاضر ہوں، مجھے لے چلو، شہزادی کی مرضی کے مطابق ہر چیز تیار کرا دوں گا۔ مگر وہ بوڑھی نہ مانی اور کہنے لگی بادشاہ بیگم تمہارے سامنے کیسے آئیں گی؟ تمہارا لڑکا ابھی بچہ ہے، وہ خود ہی اس کو سمجھائیں گی۔ آخر مجبور ہو کر میں نے کہا لڑکے سے پوچھ کر کل جواب دوں گا۔ وہ دوسرے دن آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ رات کو لڑکا گھر آیا، میں نے اس بات کا ذکر کیا تو وہ ڈر گیا۔ وہ بولا میں اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ غرض اس کے دوستوں نے اسے جانے کا مشورہ دیا۔ اسی دن رات کو 9 بجے بوڑھی آئی اور لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ مجھے تشویش پیدا ہوئی کہ رات کو کیوں لے کر گئی ہے، اسی لیے میں دعائیں مانگتا رہا۔ رات کے 12 بجے لڑکا واپس آ گیا، مجھے اطمینان ہو گیا، اس نے مجھ سے کچھ نہ کہا اور یہ کہہ کر وہ سو گیا کہ صبح کو تمام حال سناؤں گا۔ صبح اچانک شہزادی کی موت کی خبر سے سارا شہر ماتم کدا بن گیا۔ چوتھے دن لڑکے کو کوتوال صاحب پکڑ کر لے گئے۔ اب بادشاہ سلامت نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے۔ جوہری پھر فقیر کے قدموں میں گر پڑا اور بولا حضور میرے پاس جو کچھ نقدی اور زیورات ہیں میں آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا، میں سوکھے ٹکڑے کھا کر گزارا کر لوں گا، مگر میرا بچہ بچ جائے، آپ دعا کریں، وہ بالکل بے قصور ہے۔ فقیر بولا بابا ہمیں تمہارے زور و جوار کی کوئی ضرورت نہیں، دعا کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اللہ کی مرضی، جاؤ خدا سے لو لگاؤ، وہی تمام مشکلیں آسان کرنے والا ہے۔ یہاں سے بادشاہ نے وزیر زادے کے دروازے پر جا کر صدا لگائی۔ وہ بھی ننگے سر گھبرایا ہوا باہر نکل آیا اور فقیر کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا بابا شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے، جوہری بچہ بالکل بے قصور ہے، شہزادی کی بوڑھی اس کو مجبور کر کے لے گئی تھی، وہ ہم لوگوں سے مشورہ کر کے گیا تھا، بادشاہ سلامت نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا ہے، اس نے شہزادی کو قتل نہیں کیا۔ میرے پاس جو کچھ روپیہ پیسہ ہے میں آپ کی نظر کرتا ہوں، ہم چاروں دوست ہیں، شہزادہ، جوہری بچہ، سپاہی زادہ اور میں، ہم تینوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اس کے بعد ہم زندہ نہیں رہیں گے، اسی وقت اپنے آپ کو خنجر مار کر ہلاک کر لیں گے۔ آپ دعا کیجئے بادشاہ سلامت جوہری بچے کو معاف کر دیں، ورنہ 4 گھر برباد ہو جائیں گے۔ فقیر بولا بیٹا مجھے روپے پیسے کی ضرورت نہیں، دعا کرنا میرا کام ہے، جاؤ تم بھی دعا کرو۔ اب فقیر سپاہی زادے کے دروازے پر آیا، وہ دیوانوں کی طرح دوڑا آیا اور فقیر کے قدموں میں گر پڑا، حضور جوہری کے بچے کو بچائیے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ اللہ کی راہ پر دے دیجئے، وہ بے قصور ہے۔ بوڑھی اس کو زبردستی لے گئی تھی اور خدا جانے کس طرح شہزادی کو چاقو لگ گیا۔ ہم چاروں 11 بجے رات کو اندرائن کا پھل لے کر آئے، جوہری بچہ بالا خانے میں پھل لے کر گیا اور اسی وقت ہانپتا کانپتا الٹے قدموں واپس آیا۔ شہزادی خون میں لت پت پڑی تھی، چاقو اس کے دل میں پیوست تھا، آپ یقین مانیے اس نے قتل نہیں کیا۔ فقیر نے اسے تسلی دی اور بولا اللہ میں بڑی قدرت ہے، تم بھی دعا کرو اور میں بھی دعا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر فقیر وہاں سے چلا۔ اب وہ فقیر شہزادے کے دروازے پر آیا اور صدا لگائی، وہ بھی اس کی آواز پر گھبرایا ہوا باہر نکل آیا، بال بکھرے ہوئے تھے،
रो रो कर आंखें सूज गई थीं। फकीर के आगे हाथ बांधकर बोला, बाबा जी, मैं इस मुल्क का वली अहद हूँ। मेरी जो कुछ जागीर और दौलत है वो मैं आपकी नजर करता हूँ। आप राह खुदा में लुटा दीजिए और जोहरी बच्चे के हक में दुआ कीजिए। बादशाह ने उसके कत्ल का हुक्म गुस्से की हालत में दे दिया है। वो बेचारा बिल्कुल बेकसूर है। फकीर बोला, बेटा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि बादशाह सलामत ने बेकसूर लड़के को कत्ल का हुक्म क्यों दे दिया। उसने कोई बड़ा जुर्म किया होगा। शहजादा बोला, बाबा, उसने कोई जुर्म का काम नहीं किया। हम 4 दोस्त एक जान हैं। एक का राज दूसरे से पोशीदा नहीं रह सकता। जो कुछ वाकया गुजरा है मैं सही सही अर्ज करता हूँ। आप रोशन ज़मीर बुजुर्ग हैं। मेरा झूठ सच आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। शहजादी मेरी सगी बहन थी। एक दिन उसकी बूढ़ी, जो उसकी राजदार थी, बड़े जोहरी के पास गई और उससे बोली, जोहरी बच्चे को बादशाह बेगम ने बुलाया है। शहजादी की गुड़िया की शादी है, जेवर बनवाने हैं। बड़े जोहरी ने हर चंद इनकार किया और बोला, मैं चलूं। मगर वो बूढ़ी बोली, तुम्हारे सामने बादशाह बेगम नहीं आएंगी। तुम्हारा लड़का अभी बच्चा है, उसी को बुलाया है। जोहरी बेचारा खामोश हो गया। उसने कहा, वो लड़के से पूछकर जवाब देगा। उसने हम लोगों से पूछा, हमें कोई इतराज ना हो, क्योंकि बादशाह बेगम यानी मेरी वालिदा ने बुलाया था। दूसरे दिन वो औरत रात के 9 बजे जोहरी बच्चे को लेने आई। मुझे शुबा हुआ कि वो रात को क्यों आई है। खैर, वो उसको साथ लेकर चली आई। हम तीनों दोस्त भी उसके पीछे कुछ फासले पर चले। वो चोर दरवाजे से महल में दाखिल हुई। मुझे यकीन हो गया ये औरत जोहरी बच्चे को शहजादी के पास लेकर गई है, क्योंकि बाला खाने का रास्ता वहीं से है। गुस्से में मेरा खून खोलने लगा, मगर मैं खामोश रहा। जोहरी बच्चा 1 मिनट में वापस आ गया और बोला, बूढ़ी मुझे शहजादी के पास छोड़कर कहीं चली गई। शहजादी ने कहा है, पहले इंद्रायण का फल लेकर आओ। वो फल रोजाना वो बूढ़ी लेकर आती थी। गर्ज हम चारों फल की तलाश में निकले। रात के 12 बजे वो फल लेकर आए। जोहरी बच्चा फल अंदर लेकर गया और जीने की पहली सीढ़ी पर खड़ा हो गया और अपने दिल में फैसला कर लिया कि अगर 5 मिनट के अंदर जोहरी बच्चा ना आया तो मैं खुद जाकर अपनी बहन को कत्ल कर दूंगा। मगर वो फौरन हांफता कांपता उल्टे कदमों वापस आ गया और बोला, शहजादी के पास एक चाकू था, वो फल काटने के लिए रखा था। वो शायद सो गई होंगी। चाकू उनके सीने में प्योस्त हो गया। कमरे में खून ही खून है। मैं फौरन ऊपर गया। वहां जाकर देखा तो मेरी बहन के हाथ में चाकू था। वो करवट से लेटी थी। चाकू की नोक उसके सीने में प्योस्त थी। शहजादे की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो बोला, बाबा, मैंने आपको तमाम हालात सुना दिए हैं। आप दुआ कीजिए बादशाह सलामत उसको माफ कर दें, वरना सुबह चारों बेगुनाहों का खून होगा। हम तीनों दोस्त भी अपने आप को खंजर मार लेंगे और 4 लाश एक ही साथ निकलेंगी। फकीर ने जवाब दिया, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, उसी से दुआ मांगो, हम भी दुआ करेंगे। ये कहकर फकीर ने अपनी राह ली। सुबह के 4 बजे थे। चारों घरों में कोहराम मचा हुआ था। 5 बजे से मखलूक परेड के मैदान में जमा होना शुरू हो गई। बादशाह का हुक्म था कि मजमा-ए आम में जोहरी के बच्चे की गर्दन उतार दी जाए। हर कोई गमज़दा और रंजीदा था। जोहरी बच्चा की नौजवानी और खूबसूरती का ख्याल करके लोगों की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ा जोहरी अपने बेटे के आखिरी दीदार के लिए 2 आदमियों के सहारे आया। एक रात में उसकी कमर झुक गई थी। वो 6 महीने का बीमार मालूम होता था। उसको देखते ही लोग चीखें मार मार कर रोने लगे। शहजादे, वजीरजादे और सिपाहीजादे ने अपने अपने गिरीबान चाक कर दिए। तीनों के हाथों में चमकते हुए खंजर थे। कत्लगाह से थोड़े से फासले पर संदल की लकड़ियों से चिता बनाई गई थी। सैकड़ों घी के टीन रखे थे। वजीर मुंह पर हाथ रख के हिचकियों से रो रहा था। 6 बजे के करीब सिपाही जोहरी बच्चे को कैदखाने से निकाल कर लाए। वो जंजीरों से जकड़ा हुआ था और जर्द रंगत हो गई थी। बड़े जोहरी ने बेटे को देखते ही एक खौफनाक चीख मारी और गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा। तमाम मजमे की एक साथ चीख निकली। उसी वक्त चिता के करीब एक पालकी लाकर रखी गई। जोहरी बच्चे की बीवी सुर्ख कपड़े पहने दुल्हन बनी पालकी में से उतरकर चिता के पास खड़ी हो गई। अब जलादों ने तलवारें सोत लीं। ठीक 6 बजे घंटा बजाने वाला आगे बढ़ा। इसने अपना हाथ ऊंचा किया ताकि जरब लगाए।
شہزادوں وزیر زادوں نے اپنے اپنے خنجر کی نوکیں دل پر رکھ لیں۔ وزیر نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہر شخص کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے تھا۔ یکایک بادشاہ کے محل کی طرف سے گھڑ سوار نمودار ہوا۔ وہ سر پر دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اوپر اٹھا ہوا تھا اور وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، ٹھہرو ٹھہرو۔ ہر شخص اس کی طرف دیکھنے لگا۔ قریب آ کر اس نے کوتوال سے کہا، بادشاہ کے حکم کا انتظار کرو۔ جلادوں نے اپنی اپنی تلواریں جھکا لیں۔ کچھ دیر کے لیے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ لوگوں کے ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھ گئے۔ چوبداروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، با ادب با ملاقت ہوشیار، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ مجمع میں ہلچل سی مچ گئی۔ بادشاہ گھوڑے سے اترے اور سیدھے جوہری کے بچے کے پاس پہنچے۔ جلادوں کو حکم دیا، تلواریں میان میں رکھ لو۔ کوتوال سے بولا، ابھی جوہری بچے کی زنجیریں کھول کر اس کو آزاد کر دو اور مجمع کو حکم دو ابھی سب موجود رہیں۔ وزیر نے اپنے حواس درست کیے اور آنسو پوچھتا ہوا چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ بڑے جوہری کے پاس آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولے، اٹھو، تمہارا بیٹا آزاد ہو گیا، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ جوہری نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بادشاہ کو دیکھا اور اٹھ کر اس کے قدم پکڑ لیے۔ حضور، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ بادشاہ نے اس کو گلے سے لگا لیا اور جوہری بچے کو بلا کر اس کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں دے کر بولا، لو اپنے بیٹے کو۔ شہزادہ وزیر زادہ اور سپاہی زادہ بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے۔ بادشاہ نے اٹھا کر سب کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تم چاروں کی دوستی کا آج میں قائل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ شہزادی کی خدمتگار بوڑھی کو خواجہ سرا گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں۔ تمام مجمع پریشان ہو کر دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے خود جلادوں کو حکم دیا کہ فوراً اس عورت کا سر قلم کر دو۔ حکم کی دیر تھی، بڑھیا کی گردن کھٹاک سے کٹ کر دور جا پڑی اور ہر شخص سکتے کے عالم میں تھا۔ بادشاہ نے مجمع عام میں اعلان کیا کہ ہماری سلطنت میں پہلے 3.5 یار مشہور تھے، آئندہ 4.5 کہلائیں گے۔ ہم بھی ان 4 لڑکوں کی دوستی میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سب خوشی خوشی اپنے گھر چلے گئے۔ جوہری نے اس قدر خیرات کی کہ اس کے محلے میں کوئی بھی غریب بھوکا نہ رہا۔ شہزادے کی بیوی کو بادشاہ بیگم نے اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے رات کو بوڑھی سے صحیح حالات معلوم کر کے صبح 5 بجے ہی بادشاہ کو سنا دیے تھے۔ شہزادہ سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا۔ وزیر زادہ اور سپاہی زادہ بھی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن بادشاہ نے ان 4 لڑکوں کو بلا کر کہا، آج سے ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہو گئے۔ چاروں نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور، ہمارے ساتھ شامل ہونے کا خیال چھوڑ دیں، یہ حضور کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ حضور کو بہت تکلیف ہوگی۔ مگر بادشاہ نہ مانا، لڑکوں کو خاموش ہونا پڑا۔ وزیر وغیرہ حیران تھے کہ بڑھاپے میں جہاں پناہ کو یہ کیا سوجھی۔ سینگ کٹا کر بچڑوں میں شامل ہوئے، مگر کون بول سکتا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس خوشی میں ایک جشن منایا جائے، شہر میں چراغاں کیا جائے، غرض بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا۔ سینکڑوں معزز لوگوں کو بلایا گیا، دور دور سے مشہور گانے والے بلائے گئے۔ دعوت کے بعد ناچ رنگ کی محفل جمی ہوئی تھی کہ اچانک سپاہی زادے کے دل میں درد اٹھا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ تینوں دوست سخت پریشان ہوئے۔ تینوں نے رونا شروع کر دیا۔ ان کو آپس میں خاص لگاؤ تھا۔ بادشاہ بھی اپنی پریشانی ظاہر کر رہے تھے۔ رونا تو انہیں آ نہیں رہا تھا۔ بادشاہ نے سب کی نگاہوں کو بچا کر کان کا میل آنکھوں میں لگا لیا۔ پانی بہنے لگا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ دعوت میں شاہی طبیب موجود تھے، اپنی اپنی تشخیص کرنے لگے، مگر مرض کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ سپاہی زیادہ چیختے چیختے نڈھال ہوا جا رہا تھا۔ تینوں دوستوں نے اصرار کیا، خدا کے واسطے کچھ تو منہ سے بولو، کیا تدبیر کی جائے؟ اس نے جواب دیا، بھائیو، جب تک بادشاہ بیگم میرے دل پر ہاتھ نہیں رکھیں گی میرا درد نہیں جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ کو طیش آ گیا۔ انہوں نے برہم ہو کر کہا، مردود، تیری یہ مچال ہو گئی، گدی کے پیچھے سے زبان کھینچ لوں گا گستاخ، بے ادب۔ بادشاہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ تمام حاضرین محفل پر سکوت طاری تھا۔ سپاہی زادہ فوراً کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ ہم نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ حضور ہمارے ساتھ دوستی نہیں نبھا سکیں گے،
میری یہ مجال نہیں تھی کہ خدا نخواستہ بادشاہ بیگم کو یہاں بلاؤں، ہم صرف حضور کی دوستی کو آزمانا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے برہم ہو کر کہا، تمہاری گستاخی کی سزا یہ ہے کہ صبح ہونے سے پہلے چاروں ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ وزیر نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا مگر بادشاہ نے روک دیا، خبردار، ہم کوئی بات سننا نہیں چاہتے، سورج نکلنے سے پہلے چاروں شہر بدر ہو جائیں۔ اتنا کہہ کر بادشاہ محل سرائے میں چلے گئے۔ تمام مہمان وغیرہ خاموشی سے اٹھ گئے۔ یہ چاروں دوست اپنے اپنے گھروں میں آئے اور سفر کی تیاریاں کرنے لگے۔ جو کچھ روپیہ پیسہ ساتھ لے جا سکتے تھے وہ تھیلیوں میں بھر لیا۔ ان کی بیویوں نے خشک میوہ ساتھ کر دیا۔ غرض گھر والوں کو روتا دھوتا چھوڑ کر وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور رات کے اندھیرے میں جدھر منہ اٹھا چل پڑے۔ روز نیا دانا پانی، جنگل بیابان، آدم نہ آدم ذات۔ گھر والوں نے جو کھانا ساتھ کیا تھا 3 دن تک اس پر گزارا کیا۔ اب جنگلی پھل کھاتے، کہیں چشمہ مل گیا تو پانی پی لیا، ورنہ تمام دن پیاسے ہی چلتے رہتے۔ کسی درخت کے نیچے جا کر سو جاتے۔ شہزادے کو بھلا یہ عادت کہاں تھی؟ اس نے ناز و نعم میں پرورش پائی تھی۔ یہی حال جوری کے بچے کا تھا، بلکہ وہ تو ڈرپوک بھی تھا۔ وزیر زیادہ ان دونوں سے کچھ بہتر تھا۔ ایک سپاہی زیادہ ایسا تھا جو درخت پر چڑھ کر سب کے لیے پھل لاتا، چشمے پر سے پانی لے کر آتا، کسی دن تیر کمان سے شکار بھی کر لیتا تھا اور گوشت بھی بھون کر سب کو کھلاتا تھا۔ رات کو اپنے تینوں دوستوں کو سلوا دیتا اور خود تیر کمان لے کر جنگلوں درندوں سے حفاظت کرتا۔ غرض خدا خدا کر کے 8ویں دن کسی شہر کی فصیل نظر آئی۔ چاروں کی جان میں جان آئی، گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ وہ رات ہونے سے پہلے شہر میں پہنچنا چاہتے تھے۔ جھٹ پٹ کے وقت میں شہر میں داخل ہو گئے۔ اجنبی شکلیں دیکھ کر لوگوں کی نظریں اٹھنے لگیں۔ چاروں حسین و جمیل نوجوان تھے۔ ہر شخص کو ان سے بات کرنے کی آرزو پیدا ہوئی۔ چند لوگوں نے آگے بڑھ کر حال دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا، بھائی ہم مسافر ہیں، تمہارے شہر کی تعریف سن کر دور دراز کے سفر طے کر کے آئے ہیں۔ یہاں کوئی سرائے ہو تو بتا دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ لوگوں نے سرائے کا پتہ بتا دیا۔ یہ چاروں آ کر سرائے میں ٹھہرے، کھانا کھایا، خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح گرد آلود پڑ کر سو گئے اور ایسے بے خبر سوئے کہ دن چڑھ آیا۔ بی بھٹیاری نے آ کر انہیں جگایا۔ چاروں اٹھ کر کنویں پر گئے، نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے۔ چاروں کا لباس یکساں اور قیمتی تھا۔ اپنی کوٹھری میں آ کر کھانا کھایا۔ چاروں ہتھیاروں سے لیس ہو کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور شہر کی سیر کو نکل پڑے۔ بی بھٹیاری کی زبانی انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ کچھ دن گزرے، یہاں کا بادشاہ فوت ہو گیا۔ اب نوجوان ولی عہد تخت پر بیٹھا ہے اور ایک اس کی بہن ہے۔ یہ چاروں محل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دربار عام کا وقت تھا۔ بادشاہ کی طرف سے اجازت تھی کہ اس وقت جو کوئی ہم سے ملاقات کرنے آئے اسے آنے دو۔ انہوں نے دربان سے کہا، بادشاہ سلامت تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہے؟ دربان ان کی صورتیں اور پوشاکیں دیکھ کر کافی متاثر ہو گیا تھا۔ وہ بولا، حضور بادشاہ سلامت دربار عام میں ہر شخص کی خواہش اور شکایت بذات خود سنتے ہیں۔ آپ اندر تشریف لے جائیے اور چوبدار سے کہیں، وہ خود آپ کو پہنچا دے گا۔ چاروں بے دھڑک قلعے میں داخل ہو گئے۔ چوبدار اپنا زرین عصا ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ انہوں نے بادشاہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ چوبدار نے جا کر عرب سے کہا، حضور 4 پردیسی نوجوان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، آنے دو۔ چوبدار الٹے قدموں واپس آیا اور ان چاروں کو لے کر گیا۔ انہوں نے بڑے ادب سے شاہی قاعدے کے مطابق سلام کیا۔ بادشاہ نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کا سلام لیا اور ان کا حسن و جمال دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ شہزادی کی وجاہت اور امارات سے وہ کافی مرعوب ہوا۔ اس نے اسے اپنے رئیسوں اور امیروں کے برابر بٹھایا اور ان کے حالات معلوم کیے۔ ان لوگوں کی گفتگو سن کر وہ اور زیادہ متاثر ہوا اور بولا، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، اپنے خاص مصائبین میں رکھوں گا۔ والد صاحب مرحوم کے مصائب بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے مزاج کے نہیں رہے۔ سپاہی بولا، حضور ہم وقت پر کام آنے والے ہیں، جو کام کسی سے نہیں ہوگا وہ ہم کریں گے، مگر ہماری تنخواہ 1.25 لاکھ سونے کا سکہ ہوگی۔ بادشاہ کو یہ چاروں اس قدر پسند آئے کہ انہوں نے بلا تعمیل منظور کر لیا۔ اہل دربار اور وزیروں کو ناگوار گزرا مگر وہ کچھ نہ بول سکے۔ یہ نیا بادشاہ کسی کی رائے نہیں مانتا تھا۔
کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے خلاف زبان کھول سکے۔ آپس میں چہ مغویاں کرنے لگے۔ خزانچی بولا، ہر مہینے 1.25 لاکھ اشرفیاں نکل جایا کریں گی تو خزانے میں باقی کیا رہے گا؟ وزیر صاحب، آپ موقع دیکھ کر کسی وقت بادشاہ سلامت کو سمجھائیے۔ وزیر نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، نہیں بھائی، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اپنے عہدے کی پڑی ہے۔ کیا خبر 2-4 دن کے بعد وزارت کا قلمدان بھی ان چاروں میں سے کسی ایک کے سپرد کر دیا جائے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ دوسرے دن ان چاروں کو بادشاہ کے خاص مصاحبوں میں جگہ مل گئی۔ ایک عالی شان محل رہنے کو ملا۔ بڑے عیش و آرام کی زندگی بسر ہونے لگی۔ کوئی کام ان کے سپرد نہیں تھا۔ دن کو وقت مقررہ پر دربار میں حاضری دیتے، رات کو بادشاہ کے ساتھ شطرنج کھیلتے۔ اہل دربار، وزیر، امیر سب ان سے حسد کرنے لگے۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ پہلی تاریخ ہوئی، سب کی تنخواہیں تقسیم ہونے لگیں۔ یہ چاروں بھی خزانچی کے پاس پہنچے۔ وہ ان کو دیکھ کر سہم گیا۔ 1.25 لاکھ اشرفیاں گنتے گنتے دوپہر ہو گئی۔ ان چاروں نے بوریوں میں اشرفیاں بھر کر گاڑی میں لا دیں اور اپنے گھر کی راہ لی۔ یہ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک باغ میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے خود اپنی سیر و تفریح کے لیے یہاں محل بنوایا تھا۔ ادھر یہ لوگ روانہ ہوئے۔ ادھر خزانچی کا ہول سے پتا پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ تمام شہر میں ادھم مچ گیا۔ اس کے عزیز و اقارب روتے پیٹتے آ گئے۔ بادشاہ کو اطلاع ہوئی۔ انہیں بہت افسوس ہوا۔ ان کے ماں باپ کے زمانے کا خیر خواہ آدمی تھا۔ حکیم بلوائے گئے۔ انہوں نے ہر طرح سے دیکھا، مگر اس میں کچھ بھی جان باقی نہ تھی۔ خزانے کے دروازے کے آگے لوگوں کا مجمع ہو گیا۔ کئی گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ اس کے عزیزوں نے میت کو وہاں سے اٹھانا چاہا، مگر خزانچی کا مردہ اس قدر بھاری تھا کہ 10 آدمیوں نے کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بادشاہ کو اطلاع دے دی گئی۔ وہ خود آئے اور تمام حالات خود دیکھے۔ خزانچی کی کمر میں رسے باندھ کر سینکڑوں آدمیوں نے کھینچا، مگر مردہ 1 انچ بھی نہ ہل سکا۔ شام ہو رہی تھی۔ خزانے کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھنے کے لیے سارا شہر امڈ آیا۔ بادشاہ سخت پریشان تھے۔ انہوں نے مجمع میں اعلان کیا، جو کوئی خزانچی کے مردے کو یہاں سے اٹھائے گا، اس سے میں اپنی بہن کی شادی کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ بڑے بڑے امیر رئیس آگے بڑھے۔ سب نے اپنی کوشش کر لی، مگر مردے کو ہلا نہ سکے۔ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا، جہاں پناہ، آپ اپنے نئے مصاحبوں کو بلوائیے۔ انہوں نے کہا تھا، جو کام کسی سے نہ ہوگا وہ ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ انہی کی وجہ سے اس خزانچی کی جان گئی ہے۔ وہ خیر خواہ آدمی تھا۔ خزانہ خالی ہوتے دیکھ کر اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ شہزادے کو ناگوار گزرا، مگر وزیر زادہ اور سپاہی زادے نے کہا، حضور ہم تیار ہیں، لیکن اس کا انعام کیا ملے گا؟ بادشاہ بولا، میں مجمع میں اعلان کر چکا ہوں کہ میں اپنی بہن کی شادی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ سپاہی زادہ سب سے آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے وزیر زادہ، جوہری بچہ اور پھر شہزادہ بھی شرما شرمی میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ پورا مجمع یہ تماشا دیکھنے کو موجود تھا۔ خزانچی کے وارثوں نے یہاں ایک آرتی بنوا کر رکھ دی۔ بادشاہ خود ان چاروں کے ساتھ اندر گیا۔ سپاہی نے اللہ کا نام لے کر مردے کا سر پکڑا۔ وزیر زادے نے کمر کے نیچے ہاتھ رکھے، شہزادے نے ٹانگیں پکڑیں، جوہری بچے نے پاؤں تھامے اور بڑی آسانی سے اس لاش کو اٹھا کر آرتی پر رکھ دیا۔ بادشاہ نے چاروں کو شاباش دی۔ وزراء اور رئیس زادے حیران تھے۔ مجمع نے واہ واہ کے نعرے لگائے۔ خزانچی کے بیٹے وغیرہ آرتی اٹھانے کو آگے بڑھے، مگر اس میں اس قدر وزن تھا کہ وہ اسے ہلا نہ سکے۔ سپاہی زادہ بولا، ارے بھائیو، ہمیں بتاؤ کہاں لے جانا ہے، ہم پہنچا دیں گے۔ آپ کے شہر لوگ کمزور بھی ہیں اور دل کے بھی چھوٹے ہیں۔ 1.25 لاکھ اشرفیاں نکل جانے کی وجہ سے بیچارے خزانچی کا جگر پھٹ گیا۔ سب خاموش رہے۔ وزیر زادہ بولا، بھائی جلدی بتاؤ، رات ہو رہی ہے، اس لاش کو کہاں پہنچانا ہے؟ خزانچی کے رشتہ دار بولے، اب رات ہو گئی ہے، گھر پر تو ہم نہیں لے جائیں گے، کریا کرم کا وقت نہیں رہا، مردے کو مرکٹ پہنچانا ہے۔ یہ سن کر ان چاروں نے آرتی اٹھائی۔ خزانچی کے رشتہ دار اور مجمع ساتھ ہوا۔ بادشاہ ان چاروں مصائبوں سے شرمندہ تھا۔ وہ بھی مرکٹ تک پیدل آ گیا۔ وہاں خزانچی کے رشتہ داروں نے بادشاہ سے کہا، حضور ہم تو یہاں رہیں گے نہیں، رات کو بھوتوں کا ناچ ہوتا ہے، آپ اپنے سپاہیوں کو حکم دیجئے رات کو یہاں پہرا دیں۔
مگر کوئی شخص مردے کے پاس رات گزارنے کو تیار نہ تھا۔ سپاہی زادہ بولا، ہم حاضر ہیں، تمام رات جاگیں گے۔ غرض یہ کہ وہ سب لوگ چلے گئے، اب مرگڑ پر یہ چاروں رہ گئے۔ سپاہی زادہ بولا، دیکھو بھائی، پوری رات تو جاگنا مشکل ہے، ایسا نہ ہو سب کو غنودگی آ جائے۔ وزیر زادہ بولا، پھر کیا کیا جائے؟ سپاہی زادہ بولا، ہم سب باری باری جاگیں گے، 3 سوئیں گے، 1 پہرا دے گا۔ جوہری بچہ ابھی کم سن ہے اور ڈرپوک بھی، اس وجہ سے سب سے پہلے اس کی باری لگا دو۔ 10 بجے سے 12 تک یہ جاگے، کیونکہ اکثر لوگ 12 بجے تک جاگتے رہتے ہیں اور سامنے والی سڑک بھی چلتی رہتی ہے، دور سے مکانوں کی روشنیاں بھی نظر آتی رہیں گی۔ 12 بجے یہ وزیر زادے کو جگا دے، 2 بجے تک یہ جاگیں، بہت بہادر آدمی ہیں، اس کے بعد یہ سو جائیں اور مجھے جگا دیں، یہی وقت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ 4 بجے میں شہزادہ صاحب کو جگا دوں گا، صبح 6 بجے تک یہ جاگیں، سب کی نیندیں بھی بھر جائیں گی اور پہرا بھی ہو جائے گا۔ سب نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور تینوں دوست وہیں زمین پر پڑ کر سو گئے۔ جوہری بچہ جاگتا رہا۔ 11 بجے پورے شہر میں سناٹا چھا گیا، ہوا تیز چل رہی تھی، ادھر ادھر سے گیدڑوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ سامنے خزانچی کا مردہ پڑا تھا، جوہری بچہ کنگھیوں سے اس کی طرف دیکھتا تھا اور خوف سے کانپتا رہا۔ رات بالکل اندھیری تھی، یہ کبھی اپنے دوستوں کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا کہ شاید کوئی جاگ رہا ہو، مگر وہ تینوں بے خبر سو رہے ہوتے اور خراٹے لے رہے تھے۔ گیدڑ زور زور سے بولے اور قریب ہی کتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ جلدی سے مردے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ 12 بجنے میں ابھی کچھ ہی دیر باقی تھی کہ خزانچی کا مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جوہری بچہ تھر تھر کانپنے لگا، ڈر کے مارے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ خزانچی بولا، بیٹا میرے قریب آؤ، ابھی میری جان نہیں نکلی اور میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میری ران میں ایک لال ہے، وہ اس قدر قیمتی اور ایسا نایاب ہے کہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تم میری ران چیر کر وہ لال نکال لو تاکہ میں اطمینان سے مروں۔ جوہری بچہ حالانکہ بہت خوفزدہ تھا، مگر تھا تو جوہری کا بیٹا۔ لال کا سن کر لالچ میں آ گیا اور کمر سے پیچکس نکال کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خزانچی کی ران کو چیر کر لال نکال لیا۔ وہ اسی وقت گر پڑا۔ جوہری بچہ وہاں سے بھاگ کر اپنے دوستوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب ذرا اس کے حواس درست ہوئے تو لال کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس کا باپ بھی جوہری تھا، 20 قسم کے جواہرات یہ دیکھ چکا تھا، لیکن ایسی نادر اور نایاب چیز اس کی نظر سے نہیں گزری تھی۔ یہ حیران کھڑا دیکھ رہا تھا کہ گھڑیال نے 12 کا گجر بجایا۔ اس نے وزیر زادے کو جگایا اور خود لیٹ گیا۔ وزیر زادہ کچھ ادھر ادھر ٹہلتا رہا، اس کو حقہ پینے کی عادت تھی۔ سوچ رہا تھا اس وقت آگ کہاں مل سکتی ہے، تماکو وغیرہ تو اس کے پاس تھا۔ کچھ فاصلے پر اسے روشنی نظر آئی، وہ آگے بڑھا اور کیا دیکھتا ہے، بہت بڑا چبوترا ہے۔ ناچ رنگ کی محفل جمی ہوئی تھی، بڑے بڑے لمبے چوڑے دیو جن کے سروں پر سینگ ہیں بے ڈھنگے پن سے اچھل رہے تھے۔ بیچ میں ایک سونے کا تخت بچھا تھا، اس پر نہایت بدشکل دیو اس تخت پر بیٹھا تھا، اس کے آگے ایک جڑاؤ حقہ رکھا تھا۔ وزیر زادہ کچھ اور آگے بڑھا، جس نے چاروں طرف دیکھ کر کہا، مانس گن مانس گن۔ اس کے نتنے پھڑکنے لگے۔ اس نے ایک دیو سے کہا، جاؤ دیکھو کون بے ادب انسان ہمارے علاقے میں گھس آیا، اس کو پکڑ کر ہمارے پاس لاؤ۔ ایک دیو وزیر زادے کو پکڑ کر لے آیا۔ دیو نے بڑا سا منہ پھاڑ کر ایک زبردست کہکا لگایا اور بولا، 24 برس کے بعد ایک بھنگا نظر آیا ہے۔ وزیر زادے نے بڑے ادب سے جھک کر کہا، مامو جان آداب عرض۔ دیو بولا، خاک کھاؤں دھول کھاؤں، بھانجے کو کیا کھاؤں، مگر یہ تو بتا تم آئے کہاں سے ہو۔ وزیر زادہ سارے حالات بتا کر بولا، اس وقت تو میں آگ کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، اس طرف روشنی نظر آئی تو آگے بڑھایا، بغیر حقے کے جاگنا مشکل تھا۔ دیو نے ایک زبردست کہکا لگایا، اچھا میرے حقے پر نظر ہے، جا لے جا اٹھا کر، کیا یاد کرے گا کہ کسی کو دیو ماموں بنایا تھا۔ وزیر زادہ دل میں تو بہت خوش ہوا، مگر دیو کے قریب جاتے ہوئے وہ ڈر رہا تھا۔ دیو بولا، ڈرتا کیوں ہے، ہم کول کے سچے ہوتے ہیں، اٹھا کر لے جا۔ وزیر زادہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور حقہ اٹھا کر دیو کو سلام کر کے واپس آ گیا۔ وہ خوشی میں حقہ پینا بھی بھول گیا۔ ہزاروں کیا
बल्कि लाखों रुपए की चीज हाथ आई थी। गर्ज उसको पता नहीं चला और घड़ियाल ने 2 बजा दिए। इसने सिपाही ज़ादे को जगा दिया और खुद सो गया। सिपाही आंखें मलता उठा। पहले इसने जाकर खजांची के मुर्दे को देखा, वो टेढ़ा तिरछा पड़ा था। सिपाही समझा कुत्तों या गिरों ने इसको घसीटना चाहा होगा। जौहरी बच्चा और वजीर ज़्यादा डर के मारे करीब ना गए होंगे। ये सोचकर इसने मुर्दे को सीधा लिटा दिया, ऊपर से चादर उड़ा दी और खुद इधर उधर घूमने लगा। इस जंगल में अजीब किस्म की आवाज़ें आईं। कभी तो किसी औरत के चीखने की, रोने की आवाज़ आती, कभी जोर जोर से हंसने की। ये उन आवाज़ों की तरफ बढ़ा। जो जो वो करीब होता गया, आवाज़ें साफ सुनाई देने लगीं। और ये आगे बढ़कर क्या देखता है, एक अधेड़ उम्र की औरत सर से पैर तक सोने के जेवरात में लदी हुई थी और वह एक मिट्टी की हंडिया लिए खड़ी है और हाथ ऊंचा करके दरख्त पर वो हंडिया रख देना चाहती थी, लेकिन वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। सिपाही ज़ादे ने दरख्त पर निगाह डाली तो देखा एक लड़की जेवरों में लदी हुई जंजीरों से बंधी हुई थी। उसने करीब जाकर पूछा, ताई क्या बात है, तुम रोती भी हो और हंसती भी हो? वो औरत बोली, बेटा बात यह है कि ये मेरी लड़की है। इसको जादूगर ने इस दरख्त से बांध दिया है। जब आता है तो खोलकर अपने साथ ले जाता है, मुझसे मिलने नहीं देता। रात को छुप कर उससे मिलने आती हूँ, वो इस वक्त नहीं होता। कल इसने मुझसे कहा मेरा खीर खाने को दिल चाहता है। इस वक्त मैं खीर पका कर लाई हूँ। बड़ी देर से कोशिश कर रही हूँ, मगर ना मैं इस तक पहुँच सकी और ना वो हाथ बढ़ाकर ले सकती है। इस बात पर कभी हम दोनों हंसती हैं और कभी अपनी मजबूरी और बेबसी पर रोती हैं। सिपाही ज़ादा बोला, अगर तुम्हारी लड़की को मैं खीर खिला दूं तो मुझे क्या दोगी? वो औरत बोली, मैं अपना सारा जेवर उतार कर तुम्हें दे दूंगी। सिपाही ज़ादा बोला, पहले जेवर उतार दे, फिर मुझे खीर की हंडिया दे, मैं अभी दरख्त पर चढ़कर खिला दूंगा। उस औरत ने अपना सारा जेवर सिपाही के हवाले किया। इसने रुमाल में बांधकर अपनी कमर से बांधा और खीर की हंडिया लेकर दरख्त पर चढ़ गया। वहां पहुंचकर इसने लड़की से कहा, अपना जेवर उतार कर मुझे दे दे, मैं तुझे भी खीर खिला दूंगा और तेरी जंजीरें भी खोलकर आजाद कर दूंगा। तो अपनी माँ के साथ यहाँ से भाग जाना और मैं तुझे एक दुआ पढ़ने को बता दूंगा, उसके असर से जादूगर तेरे करीब नहीं आ सकेगा। लड़की बोली, मेरा सारा जेवर उतार लो, मगर खुदा के वास्ते मेरी जंजीरें खोल दो, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। सिपाही ज़ादे ने पहले उसका जेवर उतारा और फिर उसकी जंजीरें खोलकर बोला, ले अब अच्छी तरह खीर खाकर नीचे उतर और अपनी माँ के साथ चली जा। गर्ज हजारों रुपए का जेवर लेकर सिपाही ज़ादा वापस आ गया। अब 4 बजने वाले थे। दूर कहीं मुर्गों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी कभी कोई चिड़िया किसी दरख्त पर से बोलती थी। सिपाही ज़ादे ने शहजादे को जगाया। उसकी नींद भर चुकी थी। वो फौरन उठकर बैठ गया। सिपाही अपनी जेवर की पोटली सिराने रखकर सो गया। शहजादा जरूरिया से फारिग होने के लिए जगह तलाश करने लगा। थोड़े फासले पर उसको एक झाड़ी नजर आई। वहां जाकर वो ढेले तलाश करने लगा। मिट्टी उठाई, उसके हाथ को कोई चीज सख्त लगी। इसने लकड़ी से कुरेदा। लकड़ी खटखट किसी चीज पर लग रही थी। शहजादे को अब ये जुस्तजू हुई कि आखिर ये क्या चीज है। इसने दोनों हाथों से मिट्टी सरकाना शुरू कर दी। इसको वहां एक दरवाजा नजर आया। इसने कबाड़ खोलने चाहे, जो बड़ी आसानी से खुल गए। दरवाजे के नीचे सीढ़ियां थीं। वो नीचे उतरता चला गया। उसको एक बाग नजर आया। वो और आगे बढ़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो हैरान था कि ये बाग है या भजते भरी जमीन पर उतर आई है। परिंदे सुरीली आवाजों में सुबह का राग अलाप रहे थे। शहजादा हैरत से चारों तरफ देखता हुआ आगे बढ़ गया। सामने एक बारादरी नजर आई। दरो दीवार पर जवाहरात जड़े हुए थे। ऊपर चढ़ने के लिए कई सीढ़ियां थीं। बारादरी के हर दरवाजे पर एक एक हसीन और जमील नौजवान हाथ बांधे नजरें नीचे किए खड़ा था। शहजादे के कदमों की आहट सुनकर एक नौजवान नीचे उतर कर आया और निहायत अदब से कहा, आपको हमारी शहजादी साहिबा ने याद फरमाया है। शहजादा घबरा गया कि अब देखें क्या आफत आती है। वो बगैर सोचे समझे यहाँ क्यों आ गया, मगर अब कुछ नहीं कर सकता था। इस जवान के कहने से उसके साथ हो लिया। डरते डरते बारादरी में दाखिल हुआ। यहाँ क्या देखता है कि चांदी के तख्त पर, जिसमें हीरे और मोती जड़े हैं, एक परी हीरे के परों वाली बैठी है। इसके पहलू में एक परी जात सुनहरी लिबास और सुनहरी परों का बैठा है।
कई परीजाद और परियां हाथ बांधे खड़े थे। परी ने शहजादे की तरफ इशारा करके परीजाद से कहा, ये मेरा भाई है, इससे मिलो। परीजाद ने मुस्कुरा कर कहा, डरो नहीं, मेरा कोई भाई नहीं था। जब तुम इस मुल्क में आए तो एक दिन इत्तेफाक से मैं अपना उड़न खटोले में उड़ती हुई तुम्हारे महल के ऊपर से गुजरी। तुम चारों दोस्त अपने बाग में खड़े थे। उस दिन मैंने तुम्हें अपना भाई बना लिया था। खजांची के मुर्दे पर मेरे यहाँ के एक दियो ने हाथ रख दिया था, इसी वजह से उसका बोझ बढ़ गया था। जब तुम लोग उठाने आए तो उसने हाथ उठा लिया। मुझे तुम्हारी बहन का किस्सा भी मालूम है। आज से तुम मुझे अपनी बहन समझो। इसने परीजाद की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरे शौहर हैं, मुल्क ज़रंगा के शहजादे। इनका नाम ज़रीन शाह है और मैं रूपनगर के बादशाह की बेटी हूँ। सब मुझे रूपा परी कहते हैं। ज़रीन शाह बोला, भाई तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हमने जब से रूपा परी से तुम्हारी तारीफ सुनी थी, तुमसे मिलने का बहुत शौक था। शहजादे के दिल से अब खौफ जाता रहा। इसने जवाब दिया, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि शहजादी जैसी मोहब्बत करने वाली बहन मिली और आप जैसे कदरदान भाई मिले। मैं बहुत खुश हूँ। रूपा परी ने अपने मुलाजमों से कहा, भाई जान के लिए नाश्ता लाओ। शहजादे ने माजरत की और कहा, मेरे दोस्त परेशान होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गया। रूपा परी ने मुस्कुरा कर कहा, आपके दोस्त अभी बेखबर सो रहे हैं, आप इत्मीनान से नाश्ता कीजिए। शहजादा खामोश हो गया। उसे भूख लग रही थी, इसके अलावा ज्यादा इनकार भी नहीं कर सकता था। इसने सुन रखा था कि परीजाद तेज मिजाज होते हैं। खादमों के तख्त के करीब एक ज़रंगा कुर्सी लाकर शहजादे के लिए मेज लगाई। लाल सब्ज परियों ने नाश्ता चुन दिया। शहजादा हैरान देखता रहा। रूपा परी ने कहा, भाईजान शुरू कीजिए। नाश्ते से फारिग होकर शहजादे ने इन दोनों से इजाजत चाही। रूपा परी ने अपने हाथ से एक चूड़ी उतार कर उसको दी और बोली, जिस वक़्त आपको कोई काम हो या कोई ज़रूरत पेश आए तो ये चूड़ी आग पर दिखा दीजिएगा, फौरन मेरे आदमी आपकी मदद को आ जाएंगे। शहजादे ने दोनों मियाँ बीवी का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए खड़ा हो गया। रूपा परी ने हंसकर कहा, आप जाएंगे किस रास्ते से? शहजादे ने जवाब दिया, जिस रास्ते से आया था उसी से जाऊंगा। परी बोली, वहां अब कोई रास्ता नहीं, वहां तो आपको बुलाने के लिए आरजी दरवाजा बनाया गया था। शहजादा घबरा कर बोला, अब क्या होगा? मेरे दोस्त तो मेरी जुदाई में सर फोड़ फोड़ कर मर जाएंगे। ज़रीन शाह हंसकर बोला, आप घबराएं नहीं, अभी आपको पहुंचा देते हैं। इसने एक परीजाद को हुक्म दिया, लाल दो को हाजिर करो। फौरन दो आकर खड़ा हो गया। शहजादे के मारे डर के जान निकल गई। रूपा परी बोली, बहुत एहतियात के साथ शहजादे साहब को फलां जंगल में पहुंचा आओ। देवों ने अपनी हथेली पर शहजादे को इस तरह बिठाया जैसे नन्हे से चिड़िया के बच्चे को। ज़रीन शाह ने हंसकर शहजादे से कहा, आप आंखें बंद कर लीजिए। शहजादा उस वक़्त उन लोगों के हाथों में कठपुतली बना हुआ था। सारी बहादुरी रफू चक्कर हो गई थी। उसने जल्दी से आंखें बंद कर लीं। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो आसमान पर जा रहा हो। एक लम्हे भर के लिए इसका दिल रुकने लगा, मगर फौरन ही जमीन पर पैर लग गए। इसने डरते डरते आंखें खोली तो वही मरगढ़ था। उसके तीनों दोस्त बेखबर पड़े सो रहे थे। अभी रोशनी नमूदार नहीं हुई थी। वह हैरान था कि ये क्या तिलस्म है। वो घंटों वहां बैठा, खाया पिया, बातें की, मगर इस वक्त पेट भी खाली है। भूख भी महसूस हो रही थी। वक्त भी ज्यादा नहीं गुजरा। शायद मैंने कोई ख्वाब देखा हो, मगर मैं तो पूरी नींद सोकर उठा था और अपने होशो हवास की हालत में झाड़ी के पीछे पेशाब करने बैठा था। वहां मैंने लकड़ी से मट्टी कुरेदी तो दरवाजा नमूदार हुआ था। शहजादा टहलता रहा, सोचता रहा। रूपा परी की दी हुई चूड़ी उसकी जेब में मौजूद थी। गर्ज 1 घंटे के बाद रोशनी नमूदार हुई। इसने अपने दोस्तों को जगाया। वजीरजादे के पास बड़ा सा जड़ाऊ हुक्का रखा हुआ था। वजीर के पास बड़ा सा जड़ाऊ हुक्का देखकर तीनों दोस्तों ने ताज्जुब से पूछा, ये कहाँ से ले आए? वजीरजादा बोला, घर चलकर बताऊंगा। इस वक्त खजांची के रिश्तेदार और शहर के सैकड़ों आदमी आ गए। जोरी बच्चे को खौफ हुआ कि अब ये लोग मुर्दे को नहलाएंगे, उसकी रान चीरी हुई देखेंगे, मगर वो लोग इस कदर खौफजदा थे कि किसी ने उसको हाथ तक ना लगाया। वो चिता तैयार करके 3.5 यार से बोले, ये आरती उठाकर चिता तक पहुंचा दो। इन चारों ने जवाब दिया,
اگر بادشاہ سلامت حکم دیں گے تو ہم بجا لانے کو تیار ہیں، تمہارے کہنے سے مردے کو نہیں اٹھائیں گے، تم جانو تمہارا کام جانے، ہمارا کام ختم ہوا۔ خزانچی کے رشتہ داروں نے وزیر کے پاس بھیجا، وہ پہلے ہی ان چاروں سے جلتا تھا، فوراً گاڑی پر بیٹھ کر آ گیا اور 3.5 یار سے بولا، تمہاری وجہ سے خزانچی کی جان گئی، تم کو اس کا پورا کام کرنا پڑے گا۔ شہزادے کو غصہ آ گیا اور وہ بولا، ہمیں بادشاہ نے اپنے مصائبوں میں جگہ دی ہے، مردے ڈھونڈنے کے لیے نہیں رکھا، ہم نہیں جانتے تھے تم لوگوں کے دل اس قدر چھوٹے ہیں کہ 1.25 لاکھ اشرفیاں نکل جانے سے تمہارا خزانچی مر جائے گا۔ کیا تمہارے بادشاہ کے خزانے میں صرف یہی اشرفیاں تھیں؟ ہم تو اتنی اشرفیوں کو ٹھوکر پر مارتے ہیں اور ابھی تمہاری اشرفیاں واپس کیے دیتے ہیں، بلکہ 2 لاکھ اشرفیاں آپ کے خزانے میں دی جائیں گی۔ ہم نے تو آپ کے بادشاہ کی التجا پر ان کی مدد کر دی، وہ اس قدر پریشان تھے کہ اپنی بہن کی شادی کا کول ہار چکے ہیں، اگر وہ خود آ کر ہمارے ساتھ مردے کو اٹھائیں تو ہم تیار ہیں۔ وزیر زادہ، جوہری بچہ اور سپاہی زادے نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، مگر اپنے دل میں حیران تھے کہ شہزادے کو کیا ہو گیا، یہ اتنا اکڑ کیوں رہا ہے، خواہ اشرفیاں بھی واپس کرنے کو تیار ہے، 2 لاکھ اشرفیاں دینے کو کہہ رہا ہے۔ اب دھوپ خاصی چڑھ آئی تھی، وزیر نے سوچا اگر اپنی طرف سے ان لوگوں کو سختی سے حکم دوں گا تو بادشاہ سلامت ناراض ہو جائیں گے، یہ چاروں ان کے منہ چڑے ہیں۔ غرض اسی بادشاہ کے پاس آدمی دوڑا گیا، اس نے جا کر تمام حالات بیان کر دیے۔ بادشاہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، شہر کے ہزاروں آدمی 3.5 یار کو گھیرے کھڑے تھے، بادشاہ کو دیکھتے ہی ادھر ادھر ہو گئے۔ 3.5 یار نے آگے بڑھ کر ادب سے بادشاہ سلامت کو سلام کیا اور بولے، حضور ہمارا کام ختم ہو گیا، ہمیں گھر جانے کی اجازت دی جائے، تمام رات جنگلی کتوں اور بھیڑیوں کا مقابلہ کیا ہے، 1 منٹ کے لیے نہیں سوئے۔ بادشاہ نے چاروں کو شاباش دی اور بولا، واقعی تم لوگوں نے بڑی بہادری کا کام کیا ہے، خزانچی کے رشتہ دار بڑے بزدل اور ڈرپوک ہیں، یہ اس کے بیٹوں کا فرض تھا، ان کو رات بھر جاگنا چاہیے تھا، ہماری طرف سے اجازت ہے، تم جا کر آرام کرو۔ خزانچی کے بیٹے بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے اور بولے، حضور ہمارے حال پر اتنی کرپا اور کریں، ان چاروں سے کہہ کر خزانچی کی آرتی چیتا تک پہنچوا دیں۔ وزیر جلدی سے بولا، حضور خزانچی بڑا باوقار آدمی تھا، خزانہ خالی ہوتے دیکھ کر اس کا دم نکل گیا، اب ان لوگوں کو اس کا کام پورا کرنا چاہیے۔ بادشاہ کے جواب دینے سے پہلے ہی شہزادہ بولا، اچھا سب لوگ یہیں موجود ہیں، ہم پورا کام کر کے بھی دکھا دیں گے، مگر میں پہلے وضو کر کے کچھ دعائیں پڑھ لوں، خزانچی کا بھوت ہم لوگوں کو نہ چمٹ جائے۔ یہ کہہ کر اس نے وزیر زادے سے آہستہ سے پوچھا، تمہارے حقے میں کچھ آگ ہے؟ اس نے چلم پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں گرم ہے۔ شہزادہ چلم لے کر درختوں کے پیچھے چلا گیا، بادشاہ اور وزیر کی نظر جو حقے پر پڑی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایسے قیمتی اور خوبصورت جواہرات نہ شاہی خزانے میں تھے نہ بیگمات کے زیورات میں، دونوں حیران پریشان تھے۔ ادھر شہزادے نے روپا پری کی چوڑی آگ پر دکھائی، فوراً ایک پری زادہ آ کر کھڑا ہو گیا، شہزادے نے اس سے کچھ کہا، وہ بہت اچھا کہہ کر چلا گیا۔ شہزادے نے واپس آ کر اپنے دوستوں سے کہا، آؤ بھائیو، مردے ڈھونڈنے بھی قسمت میں لکھے تھے۔ چاروں بڑی تیزی سے خزانچی کے مردے کے پاس آئے اور چاہتے تھے کہ آرتی کو اٹھائیں، مگر وہ خود بخود اونچی ہونا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بلند درختوں سے اونچی ہو گئی۔ سارے تماشائیوں میں بھگدڑ مچ گئی، ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی، ہر شخص کی زبان پر بھوت بھوت تھا کہ خزانچی کا مردہ بڑی تیزی سے نیچے کی طرف اترنا شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے دھڑام سے چتا کے اندر گر پڑا۔ اس کے گرنے کا دھماکہ اس قدر زور کا تھا کہ زمین ہل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلے بھڑکنے لگے جو آنن فانن پورے مرکٹ میں پھیل گئے۔ جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ بھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ شہزادے نے اپنی چھاگل میں پانی لے کر چیٹے مارنے شروع کیے، آگ بجھتی چلی گئی، یہاں تک کہ خزانچی کی چتا راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ بادشاہ، وزیر، چند سپاہی دور سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ 3.5 یار نے قریب آ کر بادشاہ سے کہا، اب سب کام ختم ہو گیا، ہمیں گھر جانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ بادشاہ اس عجیب و غریب واقعے سے حیران تھا، وہ بولا، بے شک تم لوگ جاؤ، مگر دربار میں ضرور آنا۔ سپاہی زادے نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور دربار میں ہم لوگ خود حاضر ہوں گے، حضور نے تو کول ہارا ہے،
غرض ان چاروں نے اپنی اپنی چیزیں اٹھائیں۔ وزیر زادے نے اپنا حقہ لیا، سپاہی نے زیور کی پوٹلی لی، جوہری بچے کا لال اس کی جیب میں تھا۔ شہزادے کے پاس وہی چیزیں تھیں جو رات کو لے کر وہ آیا تھا۔ چاروں گھر پہنچے۔ سب سے پہلے جوہری بچے نے اپنے دوستوں کو سب حال بتایا اور جیب میں سے لال نکال کر دکھایا۔ اس کے بعد سپاہی زادے نے زیور کی پوٹلی کھول کر رکھ دی اور اپنا قصہ سنا دیا۔ پھر وزیر زادے نے حقے کے متعلق بتایا۔ آخر میں شہزادے نے تمام قصہ سنا کر روپا پری کی چوڑی دکھائی اور بولا، میں اس وقت درختوں کے پیچھے جا کر یہی چوڑی آگ پر دکھائی۔ ایک پری زاد آ گیا، میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ اس وقت مجھ کو اس قدر غصہ تھا کہ دل چاہتا تھا اس سے کہوں وہ خزانچی کے مردے میں سما جائے اور وزیر سے لپٹ جائے، مگر بادشاہ کے خیال سے میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ دوستانہ سلوک کیا تھا، ہم زندگی بھر ان کا احسان نہیں بھول سکتے۔ اب اپنی بہن کی شادی کا کول ہار دیا۔ یہ عجیب سی بات ہے، خزانچی کا مردہ ہم چاروں نے مل کر اٹھایا تھا، شادی وہ کس کے ساتھ کریں گے؟ میری رائے میں جوہری بچہ سب سے حسین ہے، اسی سے اس کی شادی ہونی چاہیے۔ جوہری بچے نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہ بابا، مجھے معاف کرو، میری بیوی رو رو کر مر جائے گی، میں ہرگز نہیں کروں گا۔ شہزادہ بولا، اچھا وزیر زادے کو کر لینی چاہیے۔ وزیر زادہ ہنس کر بولا، نہیں بھائی، دوسری شادی تو میں کبھی نہیں کروں گا، بادشاہ کی بہن ہو یا کوئی پری ہو، میری بیوی میں کوئی عیب نہیں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میں ایسا ظالم نہیں ہوں۔ شہزادے نے مسکرا کر کہا، بس تو پھر سپاہی مناسب رہے گا، اس کو بہت سارا زیور مل گیا ہے، وہ دلہن کو دے دے گا۔ واہ میاں واہ، سپاہی زادہ ہنس کر بولا، شہزادی کو شہزادہ مبارک ہو، ہم تینوں دستبردار ہوتے ہیں، کل بادشاہ کے دربار میں جا کر تمہیں پیش کر دیں گے۔ بادشاہوں کی تو 20 بیویاں ہوتی ہیں، ہم غریب کے لیے تو ایک ہی بیوی کافی ہے۔ جوہری بچے وزیر زادے نے بھی کہا، ہاں بھائی، یہی مناسب ہے، اس کی شادی شہزادے سے ہی ہونی چاہیے۔ اب تو ایک پری نے بھی بھائی بنا لیا ہے، بڑی دھوم دھام سے بارات جائے گی۔ شہزادہ بولا، پہلے تو 1.25 لاکھ اشرفیاں بادشاہ سلامت کے سامنے لے جا کر رکھنی چاہیے اور 2 لاکھ اشرفیاں وزیر کو دینی ہیں تاکہ وہ خزانہ بھرے۔ آج تو ہم لوگ تھکے ہوئے ہیں اور بادشاہ بھی شاید دربار نہ کریں، کل اشرفیوں کا انتظام کر کے جائیں گے۔ تینوں دوستوں نے پوچھا، 2 لاکھ اشرفیاں انتظام کہاں سے کرو گے؟ شہزادہ بولا، روپا پری انتظام کرے گی۔ غرض چاروں تھکے ہوئے تھے، انہوں نے غسل کیا، کھانا کھایا اور سو گئے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سو کر اٹھے۔ رات کو شہزادے نے اپنا کمرہ بند کر کے روپا پری کی چوڑی کو آگ پر دکھائی۔ فوراً پری زادہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ بولا، روپا پری کو میرا سلام کہنا اور کہنا 2 لاکھ اشرفیوں کی کل صبح 10 بجے مجھے ضرورت ہوگی، اگر آپ میری مدد کریں تو عنایت ہوگی۔ پری زاد اسی وقت چلا گیا۔ شہزادہ جو اب اس کے انتظار میں وہیں کھڑا رہا، کوئی 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہی پری زاد پھر آیا اور بولا، ہماری شہزادی نے کہا ہے ٹھیک 10 بجے اشرفیاں آپ کے پاس پہنچ جائیں گی، اور اگر آپ حکم دیں تو میں بادشاہ کے دربار تک پہنچا دوں گا۔ شہزادہ بولا، ہاں تم ہمارے ساتھ چلنا۔ قصہ مختصر، صبح جب یہ لوگ سو کر اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 4 جوڑے نہایت بیش قیمتی رکھے ہیں، ہر جوڑے کے ساتھ 5 ہتھیار بھی، ایک پرچہ بھی روپا پری نے ساتھ دیا تھا اور اس میں لکھا تھا، یہ لباس پہن کر ہتھیار لگا کر بادشاہ کے دربار میں جانا۔ سپاہی زادے نے نعرہ لگایا، زندہ باد شہزادے، آج ہم لوگ پورے ٹھاٹ سے دربار میں جائیں گے۔ وزیر زادہ بولا، اہل دربار اور وزیر کے کلیجے پر سانپ لوٹیں گے۔ شہزادہ مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ادھر بادشاہ کے دربار میں تمام درباری جمع تھے۔ وزیر بیٹھا باتیں بنا رہا تھا۔ وہ اہل دربار سے کہہ رہا تھا، دیکھا آپ لوگوں نے، 3.5 یار 1.25 لاکھ اشرفیاں لے کر غائب ہو گئے، ان کی وجہ سے ہمارے خزانچی کی جان گئی۔ اگر میں بادشاہ سلامت کی جگہ ہوتا تو چاروں کو سزائے موت دیتا۔ چھوٹا وزیر بولا، مجھے تو وہ ٹھگ یا ڈاکو معلوم ہوتے تھے، 1.25 لاکھ اشرفیاں لے کر غائب ہو گئے، کل دربار میں حاضری بھی نہیں دی۔ میں نے بادشاہ سلامت سے عرض کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تھکے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے نہیں آئے۔ بڑا وزیر بولا، ابھی ہمارے بادشاہ سلامت نوجوان اور ناتجربہ کار ہیں،
उन लोगों की सूरत देखकर समझे कि शायद ये शरीफ लोग हैं। छोटा वजीर बोला, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, अच्छा हुआ भाग गए। 1.25 लाख अशरफियों पर बला टली, वरना हमारे बादशाह ने तो कौल दे दिया था शहजादी की शादी उन बदमाशों से कर देते। एक दरबारी बोला, वो चारों ही शहजादी को अपनी बीवी बनाकर रखते, गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। उसी वक्त चौबदार की आवाज आई, बा अदब बा मिलाखत। सब खामोश होकर खड़े हो गए। बादशाह हर एक का सलाम लेता हुआ अपने तख्त पर जा बैठा। इसने 3.5 यार के नशिस्त खाली देखकर वजीर से पूछा, अभी वो लोग नहीं आए? वजीर ने हाथ बांध कर कहा, हुजूर, मेरे ख्याल में अब वो नहीं आएंगे। 1.25 लाख अशरफियाँ कुछ कम नहीं होती, उनकी जिंदगी भर के लिए काफ़ी हैं। बादशाह ने त्योरी पर बल डालकर कहा, उसके तो ये माना है कि वो भाग गए। हुजूर, मेरा तो ख्याल यही है। कोतवाल से कहो फौरन मुसल्लह सिपाहियों को लेकर जाए और जहाँ कहीं भी वो चारों मिलें उनकी मशकें कसकर हाजिर करो। कोतवाल दरबार में मौजूद था, उसी वक्त खड़ा हो गया। अभी कोतवाल जाने भी नहीं पाया था कि शहजादा वजीरजादा, जौहरी बच्चा और सिपाही ज़ादा बेशकीमती लिबास पहने, हथियार सजाए, बड़ी शान से दरबार में दाखिल हुए और अदब से बादशाह को सलाम करके अपनी अपनी जगह बैठ गए। बादशाह ने वजीर की तरफ त्योरी चढ़ाकर देखा और 3.5 यार की तरफ मुखातिब होकर अहवाल पूछने लगा। बड़े वजीर ने छोटे वजीर से कहा, ये सारे ठाट 1.25 लाख अशरफियों के हैं, कल तमाम दिन इसी तैयारी में लगे रहे होंगे। ये लोग इस किस्म की बातें कर रहे थे कि क्या देखते हैं, एक निहायत कवि हैकल हबशी गुलाम 3 बड़े बड़े थैले कंधे पर रखे बेधड़क दरबार में आ गया। उसकी सूरत इस कदर खौफनाक थी कि तमाम दरबारी सहम गए। उसने एक थैला आहिस्ता से बादशाह के तख्त के बराबर रख दिया और 2 थैले वजीर के पास पटक कर वापस चला गया। शहजादे ने खड़े होकर बादशाह से कहा, ये 1.25 लाख अशरफियाँ हैं जो परसों हमें बतौर तनख्वाह मिली थीं और इनके निकल जाने से आपका खजाना खाली हो गया और खजानची मर गया। बादशाह हैरत से सुनता रहा और फिर शहजादे से कहा, हमें हुजूर जहां पना नहीं बल्कि आप कहा करो। फिर वजीरजादा ने खड़े होकर वजीर को मुखातिब किया और बोला, ये 2 लाख अशरफियाँ आपके खजाने के लिए हम अतिये के तौर पर देते हैं। उसी वक्त पूरा दरबार बादशाह समेत सख्ते के आलम में था। सिपाही ने खड़े होकर बादशाह से कहा, हुजूर, जो कौल आप मजमे आम में हार चुके हैं, अब उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए और कोई तारीख शादी की मुकर्रर कर दीजिए। बादशाह ने थोड़े से सुकूत के बाद कहा, मैं अपने कौल से नहीं फिरूंगा, आप लोग इत्मीनान रखिए, लेकिन ये अशरफियाँ जो आपने वापस की हैं इसमें मेरी तौहीन है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 1.25 लाख अशरफियाँ महाना आपको मिला करेंगी, आप इसको वापस क्यों कर रहे हैं? वजीरजादा बोला, हुजूर, गुस्ताखी माफ। पहले महीने की तनख्वाह पर हुजूर के खजानची की दिल की हरकत बंद हो गई। दूसरे महीने में वजीर आज़म अल्लाह को प्यारे हो जाते और इसी तरह हुजूर के तमाम दरबारी एक एक करके ख़त्म हो जाते। शहजादा बोला, बादशाह सलामत, तौहीन तो आपके वजीर आज़म ने हमारी की है। आपके पास आकर तो हमें मुर्दे ढोने पड़े। तमाम रात मरगट पर हमने चौकीदारी की। हम यहाँ सैरो सियाहत की गर्ज से आए थे। आपके खुलूस और मेहरबानी की वजह से हमने 1 महीना गुजारा। 1.25 लाख अशरफियों की हमें ज़रूरत नहीं थी। अगर खजानची ना मरता तब भी हम ये अशरफियाँ वापस कर देते। हमने आपके वजीर की सख्त कलामी खामोशी से बर्दाश्त की। अगर मेरे मुल्क का वजीर होता तो मैं इसकी ज़बान गुद्दी से खींच लेता। ये कैसा वजीर है जिसको इंसान की शनाख्त नहीं। बादशाह और तमाम दरबारियों को सांप सूंघ गया। किसी की ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला। सिपाही ज़ादे ने शहजादे को उसकी जगह पर बिठाकर बादशाह से कहा, हुजूर, हमारे शहजादे फलां फलां मुल्क के वली अहद हैं। हमारे बादशाह सलामत की सल्तनत दूर दूर तक फैली है, शायद हुजूर को भी मालूम हो। सिपाही ज़ादे की ज़बानी ये बातें सुनकर वजीर का चेहरा जर्द पड़ गया और तमाम अहले दरबार सन्नाटे में आ गए, क्योंकि यहाँ का बादशाह शहजादे के बाप के मुकाबले में बहुत छोटी सल्तनत का मालिक था। बादशाह फौरन तख्त से नीचे उतर आया और शहजादे का हाथ पकड़कर बोला, आप मेरे साथ तख्त पर बैठिए और जो वाक़यात लाइल्मी में गुजर चुके हैं मैं उनकी आपसे माफ़ी चाहता हूँ। शहजादे ने बादशाह का हाथ पकड़कर उसको तख्त पर बिठाते हुए कहा, आपका तख्त आपको मुबारक हो, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं।
बल्कि लाइल्मी में आपने हमारे साथ बुरा सलूक ना किया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हालांकि आपके वजीर आज़म अभी थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि चारों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। हमें ठग और डाकों का खिताब मिला क्योंकि 1.25 लाख अशरफियाँ लेकर भाग गए थे। आपके अहले दरबार वाले हमें बदमाश कह रहे थे। उनका ख्याल था हम चारों खुदा न खास्ता शहजादी यानी आपकी बहन को अपनी बीवी बनाकर रखेंगे, मगर आपको हम यकीन दिलाते हैं कि हम चारों में से किसी एक की भी ख्वाहिश नहीं कि आपकी हमशीरा के साथ शादी करें। इस वक्त हम आपसे रुखसत होने आए हैं। शहजादा खामोश हो गया। बादशाह को अपने वजीरों और दरबारियों पर बहुत गुस्सा आया। इसने इन सबको खड़ा करके कहा, तुम लोग इन चारों के कदमों पर गिरकर माफ़ी मांगो। अगर उन्होंने माफ़ कर दिया तो हमारे यहाँ रह सकते हो, वरना इसी वक्त शहर बदर हो जाओ। तमाम दरबारी वजीर वगैरह इन चारों के कदमों में गिरने के लिए आगे बढ़े। चारों ने उन्हें रोक दिया और बोले, हमने माफ़ किया, आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। ये कहकर चारों खड़े हो गए। बादशाह भी खड़ा हो गया। इसने शहजादे का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप यहाँ से ना जाइए। पहले लाइल्मी में आपको मैंने मसाइबों की हैसियत से रखा था, आज से आप मेरे भाई बनकर रहिए। अगर आप लोग चले गए तो मुझे बेहद दुख होगा और मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ इस वक्त जितने लोग दरबार में बैठे हैं सबके सर कलम कर दूंगा। वजीर ज़ादा बोला, बादशाह सलामत, हम लोग एहसान फरामोशी नहीं करते। आपकी खुशी हमें हर तरह से मंजूर है। हम बगैर आपकी इजाज़त के हरगिज़ नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपके वफादार और कदीम अहले दरबार को किसी किस्म की तकलीफ पहुँचे। उन्होंने हम लोगों को जो कुछ कहा आपकी खैर ख्वाही में ही कहा है। बादशाह बोला, मगर एक बात से मुझे बहुत रंज है, आपने ये अशरफियाँ क्यों वापस की? मैंने आप लोगों से वादा किया था और बखुशी दी थी। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी तौहीन की और मुझे जलील समझा। शहजादा बोला, अगर आपका यही ख्याल है तो हम आपकी दी हुई 1.25 लाख अशरफियाँ वापस ले जाते हैं, मगर हमारी खुशी भी आपको मंजूर करना पड़ेगी। हमारी तरफ से ये 2 लाख अशरफियाँ खजाने में जमा कर दी जाएं। आप अभी वजीर साहब को हुक्म दें कि हमारी मौजूदगी में ये अशरफियाँ खजाने में पहुँचा दें और हमारी अशरफियाँ हमारे घर पहुँचाने का इंतज़ाम कर दें। बादशाह ने जवाब दिया, ये बहुत ज़्यादती है, लेकिन मैं इस वक्त आप लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहता। उसने वजीर से कहा, क्या बैठे मुंह देख रहे हो? तुम्हें खजाना खाली होने का बड़ा रंज था, अब भरो अपना खजाना। तंग दिल आदमी, तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अगर अब्बा मरहूम के ज़माने के ना होते तो इबरतनाक सज़ा देता। शहजादे ने खड़े होते हुए कहा, हम चारों कल दरबार में हाजिर होंगे। बादशाह भी खड़ा हो गया। ये लोग बादशाह को सलाम करके अपने घर वापस आ गए। शाम को क्या देखते हैं, दोनों वजीर और कई मज़ीद दरबारी 3.5 यार की 1.25 लाख अशरफियाँ लेकर आए। इन चारों ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और बड़ी खंदा पेशानी और इखलाक के साथ पेश आए। दोनों वजीरों ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोले, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं, बादशाह सलामत हमसे बहुत नाराज़ हैं। चारों ने कहा, हम तो पहले ही माफ़ कर चुके हैं, कल आकर बादशाह को समझाएंगे। वजीरों वगैरह ने कहा, हम इस वक्त एक और अर्ज लेकर आए हैं। बादशाह सलामत की नाराज़गी की दूसरी वजह यह है कि वो मजमा आम में शहजादी की शादी का कौल हार चुके हैं और आपको तो मालूम ही है कि बादशाह अपने कौल पर कायम रहते हैं। अगर आप में से किसी के साथ शहजादी की शादी ना हुई तो तमाम जिंदगी वो इसी तरह बैठी रहेंगी। वजीर ज़ादा और सिपाही जल्दी से बोले, नहीं साहब, शहजादी साहिबा की शादी इसी हफ्ते हमारे शहजादे से होगी। आप लोग इत्मीनान रखिए, कल दरबार में हम लोग बाकायदा पैगाम लेकर आएंगे। किस्सा मुख्तसर, रात को शहजादे ने अलहदा कमरे में जाकर रूपा परी की चूड़ी पर आग दिखाई। फौरन परीजाद हाजिर हो गया। शहजादे ने तमाम हालात एक कागज पर लिखकर परी के पास भेज दिए। कुछ देर बाद ही परीजाद जवाब लेकर आया। रूपा परी ने बहुत खुशी का इजहार किया। उसने लिखा था, शादी का तमाम इंतजाम मैं करूंगी, आप कोई फिक्र ना करें और बादशाह के दरबार में खाली हाथ शहजादी का पैगाम लेकर ना जाएं। मैं एक हार और अंगूठी भेजती हूँ, आप मंगनी के नाम से दे दीजिएगा। कल रात को मैं सवारी भेजूंगी, आप अपने दोस्तों के साथ आएं, ज़बानी बातचीत होगी, खाना यहीं हमारे साथ खाएं। अगर दूसरे दिन ये चारों बादशाह के दरबार में पहुंचे
ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وزیر زادے، سپاہی زادے اور جوہری بچے نے بادشاہ سے کہا، حضور، اس وقت ہم یاد دہانی کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے شہزادی صاحبہ کی شادی کا قول دیا تھا، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے شہزادے کے ساتھ ان کی شادی کر دیں۔ بادشاہ اپنے دل میں بہت خوش ہوا اور بولا، میں تو قول لے چکا ہوں، مجھے کوئی انکار نہیں۔ وزیر زادے نے کھڑے ہو کر ہیروں کا ہار اور انگوٹھی بادشاہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ حقیر چیزیں شہزادی صاحبہ کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے منگنی کا تحفہ ہے۔ بادشاہ حیران تھا کہ ان پردیسی لوگوں کے پاس یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں۔ وزراء اور اہل دربار بیش قیمتی ہار دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب نے ہاتھوں میں ہار لے کر دیکھا اور بہت تعریف کی۔ وزیر زادہ بولا، ہم چاہتے ہیں 1 ہفتے کے اندر شادی ہو جائے۔ بادشاہ تو خاموش رہا، لیکن وزیر بولا، کم از کم 15 دن کی آپ ہمیں مہلت دیجئے۔ ہمارے بادشاہ سلامت شہزادی صاحبہ کے بھائی ہیں، اگر معمولی طریقے سے شادی کریں گے تو رعایا پر خراب اثر پڑے گا، اور خود شہزادی صاحبہ کے دل میں بھی خیال آئے گا کہ اگر ان کے والد زندہ ہوتے تو دھوم دھام سے شادی ہوتی۔ وزیر زادہ بولا، ہمیں آپ کی خوشی ہر صورت میں منظور ہے، جو تاریخ بادشاہ سلامت مناسب سمجھیں وہ مقرر کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ غرض ادھر بادشاہ کے ہاں تیاریاں ہونے لگیں، ادھر روپا نے شہزادے سے کہہ دیا تھا کہ میں خود اپنی پریوں کو لے کر آدم زاد کے بھیس میں چلوں گی، آپ بادشاہ کے ہاں کہلوا دیجئے گا میں نے اپنی بہن کو بلا لیا ہے۔ اس کے علاوہ پری نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ شہر کے باہر فلاں فلاں مقام پر 1 ہفتے کے اندر محل تیار ہو جائے۔ شہزادے کی بارات اس قدر دھوم دھام سے گئی کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ سینکڑوں پریزاد زرق برق لباس میں ساتھ تھے، ان کا حسن و جمال دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہی حال اندر محل میں تھا، پریوں کے لباس اور زیورات دیکھ کر سب کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ شہزادی کے بری کے جوڑے اور چڑھاوے کا زیور ایسا تھا کہ کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ غرض شادی کے رسوم کے بعد دلہن بیاہ کر نئے محل میں آ گئی۔ روپا اور اس کی ساتھ کی پریاں کچھ دیر ٹھہر کر واپس چلی گئیں۔ اب محل میں صرف شہزادے کے ساتھ مغلانیاں وغیرہ رہ گئیں۔ دلہن حیران تھی کہ یہ کیسی شہزادی کی بہن تھی جو اسی وقت چلی گئی۔ 2-4 دن تو وہ خاموش رہی، مگر دل نہیں مانا۔ آخر ایک دن شہزادے سے پوچھ ہی لیا۔ اس نے تمام حال بتا کر تاکید کر دی کہ وہ کسی سے ذکر نہ کرے۔ قصہ مختصر، 6 مہینے ہنسی خوشی گزر گئے۔ ایک دن روپا پری نے شہزادے کو بلا کر کہا، اب آپ کو اپنے ملک چلے جانا چاہیے، آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، آپ کے والد آپ کے غم میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں، اور یہی حال آپ کے وزیر اعظم کا ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کے غم میں گھر سے باہر قدم نہیں نکالتے۔ چھوٹا وزیر سیاہ و سفید کا مالک ہے، رعایا خود سر اور شرکش ہو رہی ہے، اگر چند روز یہی کیفیت رہی تو آپ کی سلطنت پر کوئی دوسرا قبضہ کر لے گا۔ شہزادے نے جواب دیا، ہم لوگ خود اپنے ملک جانے کے لیے بے قرار ہیں، مگر مجبور ہیں۔ ابا حضور نے ہمیں شہر بدر کر دیا ہے، ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم بلائے بغیر نہیں جائیں گے۔ پری بولی، اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کی سرحد سے کچھ فاصلے پر جا کر کیمپ لگائیں، یہاں کے بادشاہ سے کہہ کر کچھ فوج وغیرہ ساتھ لیں اور کچھ دن وہاں قیام کریں۔ آپ کے ٹھہرنے کی اطلاع آپ کے والد کو پہنچے گی، اگر وہ آپ کو بلانا چاہیں گے اور اجازت دے دیں تو آپ چلے جائیے گا، ورنہ واپس آ جائیے گا۔ شہزادے نے پری کی رائے سے اتفاق کیا اور دوسرے دن بادشاہ سے اپنے ملک جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ کو کوئی اعتراض نہ تھا، پیدل فوج اور گھڑ سوار دستے بھیجنے کے لیے دے دیے، بار برداری کے لیے اونٹ اور خچر، لونڈیاں غلام اور پورا عملہ ملا کر کوئی 1000 آدمیوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ کوچ در کوچ، مقام در مقام کرتے ہوئے 8 دن کی راہ 15 دن میں طے کی۔ جب شہزادے کے باپ کی سرحد آ گئی تو پڑاؤ ڈال دیا گیا، ڈیرے خیمے لگ گئے، جنگل میں منگل ہو گیا۔ دوسرے دن مخبروں نے وزیر کو جا کر اطلاع کی، اس نے بادشاہ سلامت کو خبر پہنچائی کہ دوسرے ملک کے بادشاہ کا لشکر سرحد پر آ کر ٹھہرا ہے۔ بادشاہ نے بڑے وزیر کو بلا کر کہا، تم ایلچی بھیج کر معلوم کرو وہ لوگ کس ارادے سے آئے ہیں، تم ایلچی کو ساتھ چھوٹے وزیر کو بھی بھیجنا۔ وزیر آداب بجا لا کر کھڑا ہو گیا۔ غرض دوسرے دن وزیر، ایلچی اور افسران گھوڑوں پر سوار ہو کر کیمپ میں آ گئے اور اپنے آنے کی اطلاع کرائی۔ شہزادے نے وزیر کو بھیجا، وہ لباس فاخرہ پہن کر بڑی شان سے باہر آیا۔ ایلچی بولا،
ہم یہ دریافت کرنے آئے ہیں کہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وزیر زادے نے جواب دیا، تم تنہا آئے ہو یا کوئی اور لوگ بھی تمہارے ساتھ آئے ہیں؟ ایلچی بولا، ہمارے ہاں کے چھوٹے وزیر اور چند فوجی افسران کیمپ سے باہر موجود ہیں۔ وزیر زادے نے جواب دیا، ان سب کو لے آؤ، ہم ان سے اپنے آنے کا مقصد بیان کریں گے، مگر اس بات کا اطمینان رکھیں گے ہم لوگ لڑائی جھگڑے کی غرض سے نہیں آئے۔ ایلچی الٹے قدموں واپس گیا اور وزیر کو لے کر آ گیا۔ وزیر زادے نے مہمانوں کے خیمے میں ان سب کو بڑے تپاک سے کرسیوں پر بٹھایا۔ چھوٹے وزیر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارے ملک کا ہی وزیر زادہ ہوگا۔ 8 مہینے کے عرصے میں یہ لوگ بھول چکے تھے۔ وزیر زادہ بولا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ہمیں تو حب الوطنی کھینچ لائی ہے، چند روز ٹھہر کر واپس چلے جائیں گے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بڑے وزیر اور بڑے جوہری سے کہہ دیجئے کہ آپ کے لڑکے آپ کی قدم بوسی چاہتے ہیں، اگر آپ بادشاہ سلامت سے اجازت دیں تو یہاں تشریف لا کر ہم لوگوں سے مل جائیں۔ سپاہی زادے کے گھر پر بھی اطلاع کرا دیجئے گا۔ یہ سننا تھا کہ چھوٹا وزیر زادے سے لپٹ گیا اور بولا، آپ کے والد صاحب اور بڑا جوہری آپ لوگوں کی یاد میں بوڑھے ہو گئے، ہر کام سے ہاتھ اٹھا لیا، گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، یہی حال بادشاہ سلامت کا ہے۔ آپ لوگوں کی تلاش میں چاروں طرف آدمی دوڑائے مگر کہیں سے پتہ نہ ملا، خدا کے واسطے اب آپ لوگ اپنے گھر چلیے۔ وزیر زادہ بولا، آپ شہزادے سے کہیے ہم تو ان کے ساتھ ہیں۔ غرض چھوٹے وزیر وغیرہ کو اپنے ساتھ لے کر وزیر زادہ شہزادے کے خیمے میں چلا گیا۔ یہاں پورا دربار لگا ہوا تھا۔ وزیر دیکھ کر دنگ رہ گیا اور آداب بجا لا کر بولا، حضور شہر میں تشریف لے چلیں، تمام رعایا اور خود بادشاہ سلامت آپ کے لیے بے قرار ہیں۔ شہزادے نے جواب دیا، ہم مجبور ہیں، شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، بادشاہ سلامت نے ہم چاروں کو شہر بدر کر دیا تھا، بغیر ان کے فرمان اور اجازت کے ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ سن کر وزیر زادہ الٹے قدموں واپس آ گیا اور تمام حال بادشاہ کو سنایا۔ بڑا وزیر بھی موجود تھا۔ اس خبر کو سن کر سوکھے دہانوں میں پانی پڑ گیا۔ محل میں بادشاہ بیگم کو خبر پہنچی، وہ خود اپنے بیٹے کے پاس جانے کو تیار ہو گئیں۔ شہر میں شادیانے بجنے لگے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے واسطے سواری کی تیاری کرو، ہم خود شہزادے کو لے کر آئیں گے۔ اسی وقت جوہری کو اطلاع دے کر بلوا لیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بادشاہ ہاتھی پر سوار ہوئے اور اپنے ساتھ وزیر اعظم جوہری کو بٹھایا اور بڑی شان سے جلوس کی صورت میں یہ لوگ روانہ ہو گئے۔ ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو آگے روانہ کیا۔ اطلاع پاتے ہی شہزادہ اور اس کے تینوں دوست بادشاہ کے استقبال کے لیے کیمپ سے باہر نکل آئے۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ کی سواری بھی پہنچ گئی، ہاتھی بٹھایا گیا، لوگ اترے۔ بادشاہ نے شہزادے کو گلے لگا لیا، پھر اس کے تینوں دوستوں کو گلے لگایا۔ وزیر زادہ اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ جوہری بچہ نے اپنے باپ اور سب کے پیر چھوئے۔ غرض بادشاہ نے ان چاروں کو معاف کر کے خود ان سے معافی مانگی اور بولا، بیٹا آپ گھر چلو اور اپنی سلطنت کو سنبھالو۔ شہزادے نے ہاتھ باندھ کر کہا، ابا حضور آپ تشریف لے چلیں، میں اپنے ساتھ کے لوگوں کو لے کر شام تک شہر میں پہنچ جاؤں گا۔ بادشاہ اور وزیر وغیرہ واپس آ گئے۔ شہر کو سجایا گیا۔ رات کو چراغاں اور جشن کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ادھر شہزادے نے لشکر اور عملے کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ شام تک پورا قافلہ تیار ہو کر روانہ ہوا۔ شہزادے کے استقبال کے لیے شہر پناہ کے پھاٹک پر جلوس تیار تھا۔ تمام شہر میں چراغاں ہو رہا تھا۔ بڑی دھوم دھام کے ساتھ یہ لوگ شہر میں داخل ہوئے۔ مہینوں کے بچھڑے ہوئے یہ چاروں اپنے گھر والوں سے خوشی خوشی ملے۔ دوسرے دن بادشاہ نے دربار عام کیا اور اپنے ہاتھ سے شہزادے کے سر پر تاج رکھا۔ مبارک سلامت ہونے لگی۔ غربا اور مساکین میں خیرات تقسیم ہوئی۔ بادشاہ سلطنت سے دستبردار ہو گئے اور اس کے بعد یہ تمام لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں جی این ایس اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔